ان کو بھی دیے ہوئے ہیں۔ باقی جو آگے بات ہو رہی ہے کہ ہمیں علمی گفتگو کرنی چاہیے، بالکل علمی گفتگو کرنی چاہیے، میں خود اس چیز کا قائل نہیں ہوں۔ اور علمی گفتگو کے اندر اگر پیمانے ایسے بنائے جائیں جو لینے کے اور ہوں اور دینے کے ہوں تو صحیح، میرا خیال ہے وہ بھی آپ کو بھی نہیں پسند ہوں گے۔ ظاہر ہے کسی کو بھی تو نہیں پسند ہوتے۔ ہاں جی، ہاں جی، تو اسی کانٹیکس میں جو بات ہو رہی ہے، اور ابھی چونکہ بات کی گئی ہے حضرت عبد المطلب کے حوالے سے، میں کھل کے کہتا ہوں کہ میں نے اپنے 2 دوستوں کو جن کے ساتھ میں کانٹیکٹ میں ہوں، اچھا، ایک آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک اور ہیں، ان کا بھی جی جی، ابھی میں یہاں پہ ٹھیک ہے، ذکر نہیں کروں گا۔ ان سے بات کی گئی تھی کہ انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم، اعتراض کیے ہیں، اور ٹھیک ہے، جن لوگوں نے وہ براڈ میری کھل کی فالو کی ہے، میں نے صرف اس میں ایک یہ ذکر کیا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی بات کو اس کے سیاق و سباق سے اور مثال سے یا کسی چیز سے ہٹا کر ایک غلط رنگ پہنا کر اعتراض کیے جاتے ہیں، بالکل صحیح، اور جن لوگوں نے اعتراض کیا ان کا جواب بھی میں نے اسی جگہ دیا تھا کہ اگر اسی پیمانے پہ لیا جائے گا تو یسوع المسیح کا جو بائبل کے اندر نسب نام ہے اسے داؤد کا بیٹا کہا گیا ہے، ہوں، تو اس اعتبار سے اگر ہم لیں گے تو بات کسی اور طرف چل پڑے گی، لہٰذا جو صحیح، متکلم کی اپنی بات ہوتی ہے اس کے دائرے کے اندر رہ کے اگر سمجھا جائے گا تو سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی وسلم پہ بھی اللہ علیہ کوئی وآلہ اعتراض وسلم۔ نہیں، حضرت مسیح علیہ السلام پہ بھی کوئی اعتراض نہیں، حضرت مسیح موعود فتح علیہ صاحب السلام پہ بات سنیے گا، ویسے نہیں نہیں نہیں، ایک یہ سیکنڈ دیکھیں اگر آپ بات سن لیں، میری بات سن لیں، دیکھیں آپ کو ہم لوگوں نے، اب جب آپ کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو بھائی ہیں وہ ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان کی اس بات پہ جو دل آزاری ہوتی ہے، اب آپ کو بھی پتا ہے کہ ہم نارملی بات اس بارے میں کرتے رہے ہیں اور کر سکتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ پہلے آپ مجھے بات کرنے کا موقع دیں، اور مرزا صاحب پر جو آپ ابھی سلاد پڑھ رہے ہیں، صلاۃ والسلام پڑھ رہے ہیں، اس کو 2 منٹ ابھی اگر آپ روک لیں، اگر میں پہلی بات کا جواب دے لوں، پھر آپ بے شک اس کے بعد میں اپنی بات پوری رکھ لیجیے گا، پہلے کیونکہ بات میں کر رہا تھا تو مجھے 1 منٹ نہیں جواب کا نہیں، موقع میں دیجیے گا۔ میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ صلوات پڑھا تو میں کسی کی وہی دل آزاری نہیں موقع ہوئی۔ دیجیے، مجھے موقع دیجیے، میں بتا دیتا ہوں، موقع دیجیے گا۔ جی جی، اچھا، آپ فرما لیجیے۔ ایسے ہے، سلسلہ ایسے ہے کہ دیکھیں آپ نے کہا، آپ کا شور آ رہا ہے تھوڑا، میوٹ لگا لیں۔ اچھا، اس طرح ہے کہ جی آپ نے کہا کہ میں نے ایک بھائی کو ویڈیو بھیجی، اور پھر جو ہے میں نے ایک اور بھائی کو بھیجی، اور کل میں نے کہا کہ جی اگر کوئی آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کرے تو اعتراض ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، آپ کے مطابق مفتی مبشر صاحب آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہی پیش کرتے ہوں گے اعتراض، تو ہم آپ سے وہی بات کر رہے ہیں کہ آپ کے مطابق ہم نے ایک تحریر آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کی، ٹھیک ہے، آپ نے اس کا علمی جواب دیا، ہمیں احساس دلانے کے لیے کہ جب آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کی جاتی ہے تو کیسا گزرتا ہے دل پر، اور آپ کو مثال ملی صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ کافر نے ان کی جو مثال دی، پھر آپ نے پوری بیان کی حضرت عبد المطلب سے۔ پہلی بات تو یہ ہے، میں نے بھی یہی بات آپ کو کی کہ مفتی مبشر صاحب کے منہ سے ہی میں نے یہ ورکا لا ورکی، نشان نمبر 85، یا لاش کی ٹانگ، اس کے بعد یہ سارے معاملے جو ہے میں ابھی، بلکہ دا لسٹ گوز آن اینڈ آن اینڈ آن، اب وہ جب آؤٹ آف کانٹیکس پیش کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، ہم بھی اس کو یہاں دہرا سکتے ہیں، جب ہم یہ اعتراض کر رہے تھے ساتھ ہم وہ اعتراض بھی رکھ سکتے تھے کہ دیکھیں جی آپ نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کی ہماری فلانی چیز، اب آپ نے کئی چیزیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کی، جیسے کل آپ نے کہا کہ مخالفین نے کہا کہ یہ خواب کا واقعہ نہیں ہے، کتنی دفعہ آپ نے بات دہرائی ہے کل، کہ مخالفین کہتے ہیں جی یہ دیکھیں خود انہوں نے خواب لکھا ہے، رویا، خواب رویا، مخالفین کل اس کو کہہ رہے تھے کہ نہیں نہیں یہ تو ظاہری معنوں میں ہوا ہے، خواب میں تو ہوا ہی نہیں ہے، یہ اب آپ نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ سے ہماری بات پیش کی، اب میں اس کی اساس دلوانے کے لیے آپ کو پیش کر دوں یہ والی بات کہ جی مفتی بشر صاحب بھی ایسے 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 کہتے ہیں مرزا صاحب کے بارے میں، تو آپ سے گزارش یہ تھی کہ علمی جواب علمی ہوتا ہے، یہ جو احساس دلانے کی پالیسی ہے آقا دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس سے آپ کی ساری بات پیچھے رہ جاتی ہے، ہمارے لیے بالکل ناقابل قبول، ناقابل برداشت ہے، اور یہ سمجھ لیں یہ آپ مخالف کا اعتراض نقل کر کے، اس نے تو ہمیں نہیں کہا، نہ ہم نے اس کو سنا، لیکن آپ نے ہمیں سنایا، ہم نے آپ کے منہ سے یہاں پر سن لیا کہ مخالف ایسے کہہ رہا تھا،
اور پھر ہمیں تو فخر ہوتا ہے کہ آپ نے نبی پاک کے بارے میں بات کی، ہم تو ان کو پھر مانتے ہی مانتے ہیں جی۔ اگر آپ کہتے جی ہیں میں اور آپ نے فرما جو اعتراض سکتا کیے تو آج وہ بھی دور کر لیتے ہیں، میں بھی تحریر کھول لیتا ہوں سامنے۔ جی جی میں اسی کی طرف آؤں گا انشاءاللہ، میں اسی لیے حاضر بھی ہوں۔ اور اگر تو اب ایک سیکنڈ، اب جو بات آپ نے کی ہے، میں تو عرض کر رہا تھا کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتراض وہیں پر دور کیا تھا جہاں پر میں نے مثال دی، میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اٹھنے والے اعتراض کا جواب بھی دیا کہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے کھڑا کیا ہے، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحب جو آپ ہے پھر ہم بار بار کر رہے ہیں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں تھوڑا ہمارا بھی احساس کر لیں، اور ہماری آڈینس جو ہے اس کو، وہ نیچے جب کچھ چیزیں لکھے گی ہم اپنی لائف پر نہیں وہ تو نہیں کیا برداشت وہ اگر تو کرتا چلنے دیتے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں علیہ السلام نہ کہوں؟ فتح صاحب، نہیں، فتح صاحب میں آپ کو ایک نہیں منٹ، نہیں میں آپ سپر کو مجھے بھائی صرف یہ بتا کہہ رہا دیں ہوں۔ میں علیہ السلام السلام نہ علیکم۔ کہوں انہیں، فتح صاحب السلام علیکم۔ اگر میں انہیں ایک وعلیکم منٹ۔ السلام ورحمۃ فتح صاحب، اللہ جی فتح جی صاحب وعلیکم امید ہے خیریت سے ہوں گے آپ، اب ٹھیک آپ ہے؟ نیچے جی میں لانتے ڈل رہی بالکل ہیں، اس کے لیے خیریت خوش ہیں آپ فتح یہ صاحب چاہتے ہیں؟ نہیں ایک چلیں منٹ، ایک چلیں منٹ، اگر ٹھیک وہ ہے پھر ایک منٹ، میں ایک اتر منٹ، جاتا ہوں، فتح میں صاحب اتر ایک جاتا منٹ، ہوں۔ یار رک تو جائیں، آپ ہماری نہیں اپنی آڈینس کو اب لانتے برداشت اب نہیں کر سکتے، آپ ان بات کو تو نہیں سن روک لیں۔ سکتے، ٹھیک ہے اچھا بات میں سنیں گے اتر یا نہیں جاتا ہوں، سنیں گے؟ جزاک اللہ۔ چلیں، یہ کیا بات ہوئی ٹھیک ہو گیا جی۔ یار؟ تو بات نہیں اتنی سی بات ہے میرے بھائی، آپ کی کل کی آڈینس میں آپ کو دکھانا چاہوں گا میرے بھائی۔ بات پتہ کیا ہوتی ہے؟ جس چیز کو آپ الاؤ کرتے ہیں نا، ہم اس چیز سے بچنے کے لیے آپ کو کہہ رہے ہیں۔ اب چونکہ یہ ایشو اتنا یار چل گیا ہوا سیکر یہ کیا بات ہوئی یار؟ یہ وہ فتح اسلام بھائی بات کرنے آئے تھے تو اب یہ ہے راجہ صاحب، یہ بات ہوئی ہے، دیکھیں چلے تم وہ نطفہ جو مراد لے رہے، راجہ صاحب موقع مجھے بھی تو دے دے، تم جو نطفہ سے مراد لے رہے ہو ویسا نطفہ نہیں دیا تھا اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، معاذ اللہ۔ اچھا آپ چلیں، چاہتے ہیں ہم اس ایسے کامنٹ آپ چلائیں پہلے اپنی براڈ پر؟ فتح اس پہ تو اس کی بات پہنچ گئی ہے، وہ اس سے پوچھ لیں گے، اس کی تحقیق چونکہ کر میں لیں نے گے۔ ایک دفعہ گزارش کی، وہ جان جان کر بار بار کہہ رہے ہیں، اور میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی اچھا میری آپ اس بات کو سنیں نا، اوائڈ کر سکتے ہیں۔ نہیں یہ تو پھر نہ کرنے والی بات، آپ ان کو واپس لیں، لیکن آپ یہ پابند تو نہیں، اگر میں آپ نے نے نہیں یہ اتارا کرنا ہے ان تو پھر کو، تو میں ختم نے ہوگی نہیں بات۔ اتارا ان کو بھائی، وہ اپنی مرضی سے گئے، نہیں لیکن میں آپ نے نے نہیں روکا اتارا اور ان آپ کو۔ نے نیچے اس طرح کے کامنٹس کریں گے، یہ تو پھر ایک قسم کے رائے فرار ہے سیکر، یہ جی تو جی، میں درست طریقہ نہیں ہے۔ بتاتا ہوں، موقع دے راجہ صاحب۔ نہیں میں اس میں نے وقت اس تک سے، بات نہیں کروں گا جب تک فتح بھائی کو لے کے آپ تو اس بھائی آپ چیز لے کو، ان کو کہیں وہ آ جائے، میں نے ان کو نہیں لیکن زبردستی اب لینا کیا؟ یہ پھر آپ اس چیز کو اناؤنس کریں نا کہ یہ جو آپ نے آج شرط رکھی ہے یہ تو پہلی نہ دفعہ، اس سے پہلے شرط، نہ، ہاں دیکھیں جب میں نے ایک دفعہ ریکویسٹ کی، اور نہیں، ریکویسٹ میں آپ نے کیوں اس لیے ریکویسٹ کی ہے، کرنے کی ضرورت کیوں پڑی ہے؟ معذرت، میں آپ کو بات مجھے کر لیں دے، پھر آپ پوری بات کر لیں۔ میں نے ریکویسٹ اس لیے کی ہے جی، کیونکہ دیکھیں ایک ہوتا ہے ماحول بنا ہوتا ہے، اب ماحول یہ بنا ہوا ہے کہ یہ آج کل بہت ہاٹ ٹاپک ہے، اور ہماری آڈینس جو ہے اس کے اوپر بہت زیادہ یہ اچھا کام چلیں کرتی ہے، ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا۔ اس نہیں لیے یہ چلے میں ایک آپ کے کو لیے پھر میوٹ ہمیں کیا، آپ دوسرے پھر کو اس پہ میوٹ اگر کیا، کمزور بات سن لیں، پڑتے ہیں، راجہ صاحب بات سن لیں، راجہ صاحب بات نہیں یار سن اس لیں، کا مجھے بھی فائدہ تو نہیں موقع ہے، دیں۔ میں فتح بھائی اگر نہیں ہے تو میں بات نہیں پھر کروں گا، تو وہ آپ ان اس کو کی بلا وجہ لیں، یہ، میں نے تھوڑی تو آ رہا نہیں ان کو، آپ خود اپنی نہیں مرضی سے گئے۔ وہ اگر تو آپ اس معاملے میں اپنے کسی اصولی موقف پہ جو کوئی تھا، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کمزور پڑ گئے اور آپ نے سرنڈر کر نہیں نہیں دیا نہیں، تو ہم کمزور تو نہ بالکل بھی نہیں، بالکل یہ بھی نہیں، یہ دیکھیں، اس طرح کی راجہ ہم صاحب ہر شرارتیں نہ کس کریں، یہ دیکھیں، یہ راجہ آپ کو صاحب میرا اور شرارتیں، فتح راجہ صاحب اسلام کا شرارت نہیں، موقف اس شرارت نہیں، نہیں چلے گی، شرارت نہیں ہے، شرارت نہیں چلے گی، خدا کی قسم میں ہمارے تو ذہن یہ میں بھی نہیں تھا، شرارت نہیں، ہم ادار تو صاحب آپ سے شرارت بات نہیں کرنے چلے گی۔ آئے ہیں، آپ کے اعتراضات کے لیے ہم نے تو اپنے آپ طور سے بھی اس بات کے کریں، جوابات دے آپ دیے۔ بات کریں، آپ نہیں بات کریں، ہم آپ نہیں صرف ایک ہم ریکویسٹ کی ہے۔ ہم مسیح علیہ السلام کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ پھر یہ وہی راجہ صاحب، بلستہ نہیں جو میں پوائنٹ آپ نہیں، کو نہیں، پھر میں آپ کو روک رہا ہوں، یہ نہ کریں۔ نہیں چلیں پھر آپ نے اللہ حافظ۔ پہلے بھی آپ نے، ہاں یہی شرارت آپ نے پہلے کی تھی، یہ نہ کریں شرارت، جزاک اللہ جی۔ آپ کو جب روکا ہے، جب آپ کو، ہاں اگر آپ کہہ رہے ہیں بھائی عقیدے کا باقی نیچے جو لکھ رہے ہیں، پھر آپ بیٹھ جائیں، پھر آپ نے کل کو یہ کرنا تھا بھائی نیچے لانتے ڈلی فلاں کی تبرہ باز، آپ کی لائف کے اوپر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی نکال رہا ہے بیٹھ کر سیفی، آپ نے اس کو روکا ہے، اس کو پٹا ڈالا ہے، کل آپ کی براڈ پہ تو نیچے ماں بہن کی گالیاں چلیے لوگوں کو، آپ کیا چاہتے ہیں ہماری لائف بھی ویسے بن جائے؟ بھائی نوئنگ دا فیکٹ، ایک لوگوں کا، اب ہم کس کس کو روکیں بھائی، کس کس کو سمجھائیں؟ جب آپ سے ریکویسٹ کی ہے تو آپ ہوسٹ کی ریکویسٹ مان لیں، اصل میں جب ہوسٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے بھائی وہ کیا چاہ رہا ہے۔ فکر بھائی مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ بھی بہت سارے ینگ بلڈ موجود ہیں، تو پھر جو وہ بات کریں گے آپ ان کو جو ہے نا بالکل برداشت کر لیجئے گا، اتنا صرف گزارا بالکل ایسے ریکویسٹ ہے، ہی، بات جو مرضی کریں آپ آ کے، لیکن پھر باقی لوگوں کی جو ینگ بلڈ ہے ان کی باتیں سن لیجئے گا۔ وہ راجہ صاحب بالکل ایسے ہی۔ شرارت نہ کیا کرے،
آپ کو جچتی نہیں ہے. آپ یہ شرارت کرنے کی کوشش کر رہے تھے نا, ہمیں سب پتا. وہ سٹانس اگر راجہ صاحب ہم نے لیا ہے, ہم اسی سٹانس پہ ہیں. ایک عام احمدی جو اپنی روٹین میں بول جاتا ہے, لیکن اگر شرط لگا کے آپ کہیں گے نا کہ ہم تب ہوں گے اور اپنے سٹانس سے کمزور پڑ رہے ہیں, یہ بلیک میلنگ نہیں چلے گی. اس طرح نہیں ہو سکتا, شرط لگا کے نہیں ہو سکتا. سکر بھائی آپ نے دعوت دی تھی ان کو کس چیز کی؟ کہ آئیں یہاں پہ آ کے ہم سے بات کریں؟ نہیں, دعوت تو نہیں دی میں نے. ساحل بھائی وہ تو ان کی تو مرضی احسان ہے. کس بات کا کر رہے ہیں یہ آ کے ہمارے اوپر؟ نہیں چلے, وہ بات یہ ہے کہ چلے وہ آئے, وہ جواب دینے آئے, جیسے بھی آئے. لیکن بات یہ ہے ساحل بھائی, سیدھی سی بات, کہ جب میں یہ چیز کہہ رہا ہوں کہ بھائی پھر آپ تو ینگ بلڈ کہہ کے پیچھے ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اگر پھر نیچے سے لانتے ڈل رہی ہیں تو پھر چلے دیں. تو پھر آپ کو اگر قبول ہے تو آپ کریں. جب آپ کو پتہ ہے کہ ماحول بنا ہوا ہے, جان بوجھ کر ایک دو دفعہ گروڑ کے آپ لگے ہوئے, ٹاپک کیا ڈسکس ہو رہا ہے, ہم بات کیا کر رہے ہیں, آپ بیچ میں تو وہ بات لے آئے جا کے. یہ پہلے بھی ہم نے کلیئر کیا تھا کہ بھائی ہمارا سٹانس بالکل قائم ہے. ہم اس پہ عام احمدی جو روٹین سے, جس کے منہ سے یہ چیز نکل جاتی ہے بات کرتے ہوئے, ہم کئی دفعہ اس کو نہیں ٹوکتے کہ یار اس کو یہ جان کے نہیں کر رہا, اس کو ہم کچھ نہیں کہتے. وہ پڑ جاتا ہے, ہم اس کو کچھ نہیں کہتے, ہم کہتے ہیں آرگومنٹ پورا ہو, اس کو ہم نے پیغام دینا ہے, وہ ہم بات اپنی پوری کریں گے. لیکن جب آپ تو یہ شرارت چھیڑنے والے راجہ صاحب, یہ پنگا لے کے بھی آپ جب یہ کام کریں گے تو پھر یہ تو غلط بات ہے نا. یا تو اب اپنے بند کر لیں دروازہ. میں تو نہیں کہیں جاتا, میں تو کہیں بھی نہیں جاتا, تو میرے لیے تو بڑا آسان ہے یہ کہنا کہ نہیں یہ نہیں ہوگا, کیونکہ مجھے تو کہیں وہاں جا کے بھی نہیں سننا پڑے گا. یا تو اتنا ایڈا غیرت مند بندہ ہے جو کہتا ہے میں گھر غیرت وکھاواں گا, باہر میری غیرت مر جاندی. باہر جا کے وہ پاویں میرے سامنے اے بھی کہتے کہ نہیں 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 ہم تو نبی پاک کو نہیں مانتے, اوتھے بھی ہوتی غیرت جڑی نہیں کرے گی. ہم تو بھائی یہ کہتے عام احمدی کے لیے ہمارے پاس ایک صرف مارجن ہے کہ ہی ڈزنٹ نو. وہ ایک عادت ہے گھر میں بیٹھے, وہ الصلاۃ والسلام, اس کو پتہ بھی نہیں اس کا مطلب کیا ہونا. وہ کبھی مسیح موعود کہتا ہے, کبھی امام مہدی کہتا ہے, امام مہدی. وہ تو امام مہدی بھی نہیں کہتا, امام مہدی. تو ہم نے اس کو پیغام دینا. آپ تو راجہ صاحب ماشاءاللہ پروفیشنل ہے, پھر آ کر وہی کام کرنا اور شرارت. دیکھیں اس بار ہمیں بھی تھوڑا سا آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کیا شرارت ہے اور کیا وہ ہے, اس طرح ادا کیا کریں. جزاک اللہ شانی بھائی. جی اور بات یہ بھی ہے کہ ہمیں نہ بتاؤ کہ ہم چلے جاتے ہیں. یہ ہم نے آپ پہ کوئی پریشر نہیں ڈالا, یہ آپ کے لوگوں نے پریشر ڈالا. نہیں تو گجر بھائی نہیں, کوئی بات نہیں ہے. اصل میں وعلیکم السلام ڈنڈا پیر بھائی, اصل میں بات پتہ کیا ہے, میں شرارتوں کو بڑا پیارا سمجھتا ہوں. اور ابھی ان کے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں, وہ اس طرح کے لوگ ان کے ہیں موجود ہے, جو کر جا کر کچھ ایسے لوگوں کے پاس جو صرف ہماری دشمنی میں کئی لوگوں کے پاس جا کے صاحب کہہ کے بات کر رہے ہیں. یقین کرے وہ سین مجھے دیکھ کر احساس ہوا ہے یہ واقعی یہ کنوینئنس کے اوپر اپنی غیرت دکھاتے ہیں, کنوینئنس پہ, اور کنوینئنس پہ ان کا ایمان چل رہا ہے. جن لوگوں نے پھڈا ڈالا تھا نا, ہم پڑھیں گے علیہ السلام, ہم پڑھیں گے مسلمانوں کی براڈوں پہ جا کے ہم پڑھیں گے, وہ کئی مسلمانوں کی براڈوں پہ صاحب کہنے کی ٹرائی کر رہے ہیں. کیوں صاحب کہنے کی ٹرائی کر رہے ہیں کہ وہ مسلمان ہمارے خلاف ہے, تو ہم ان کے ساتھ ابھی فی الحال ان کو ذرا پمپ کر لیں, ان کو اپنے گھر میں دعوت دیں. اور وہ بغیرت مسلمان ان کے گھر میں بیٹھ کر علیہ السلام سن بھی رہا ہے, اور میں سناؤں گا ریکارڈنگ, میں وہ بھی سناؤں گا. ہماری غیرت ہوم نوے نہیں ہوتی, جی ہمارے لیے گستاخ ہوتا ہے, اپنے گھر بھی ان کے گھر بھی. یہ ذرائع میں سننے میں آیا ہے, ذرائع مختلف جو ہے نا, مستند ذرائع سے مجھے معلوم ہوا ہے, اور میرے پاس اس کی ریکارڈنگ بھی آئی ہے کہ ایک موصوف ہے, وہ اس بات پہ ٹارگٹ کرتے ہیں دوسروں کو کہ آپ بدماشی کر رہے ہیں اور آپ اس طرح کرنے دے رہے ہیں. لیکن میں نے جب یہ دیکھا کہ وہ موصوف جو ہیں وہ خود ان کی لائف پہ جا کے جب بیٹھے ہیں, مجھے یہ مختلف ذرائع سے یہ بات پتہ چلی, تو مجھے بڑا ہی افسوس ہوا ان کے دوگلے پن پہ کہ آپ صرف اور صرف دوسروں کے بغض میں یہ کر رہے ہیں. اگر آپ میں ایمانی غیرت ہوتی تو پھر آپ نہ وہاں پہ پڑھنے دیتے, نہ اپنی لائف پہ پڑھنے دیتے, پھر ہم سمجھتے کہ ٹھیک ہے. لیکن صرف آپ ایک بندے کو یا بھائی جان یہ ہوم اینڈ اوے غیرت کون سی ہوتی ہے بھائی؟ کیوں شوق ہے مناظروں کا؟ کیوں کرنے ہیں مناظرے بھائی؟ مناظرے کرنے کیوں ہیں؟ بالکل گھر بیٹھو, اپنے گھر بیٹھ کے کرو مناظرے. بھائی کیوں متھے لگنا قادیانی کے؟ کیا قادیانی, ایک منٹ ٹھہریں جی,
علیہ السلام تو قادیانی کہتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو، تو تمہاری ایمانی غیرت جاگ گئی؟ نہیں، ہمارا دل چھنی ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں ایسی کی تیسی ان کی. جب وہ رحمت العالمین کہتا ہے تب تمہیں قبول ہے. جب وہ خاتم النبیین پہ مناظرے کرتے ہو اور وہ کہتا ہے کہ ہاں مرزا صاحب معاذ اللہ خاتم النبیین ہے، تب تمہاری غیرت مر جاتی تمہارے گھر میں بیٹھ کے. جب وہ کہتا ہے کہ وہ عین محمد ہے، تب اس کو تم رنگ دیتے ہو مناظرے کا. مناظرہ کس بات پہ کر رہے ہو؟ باسط ثانی پہ. جب تمہارے گھر میں گھس کے وہ تمہیں کہتا ہے کہ جناب جو مساک النبیین میں مساک کس کے لیے لیا گیا؟ مرزا غلام احمد قادیانی کے لیے. تب تمہاری غیرت مرتی ہے. صرف مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے تم لوگوں نے کیا. پتر لسٹ بن رہی ہے، ہماری طرف سے تو ہے انکار، ٹھیک ہے جی، ہماری طرف سے تو ہے ٹوٹل انکار. نہ ہم مناظرے والے ہیں، نہ مناظرے پسند کرتے ہیں. جس نے یہ فتوے بازی کی ہے نا، اب کھلو جاؤ، ایک 80 لتر وہ پھیرے گی. ایک میں منٹ آج یہ ایک بندہ ایو والے بھائی ایک منٹ ٹھہر جائیں، میں آج نہیں گارنٹی دے دوں صرف ایک 80 جی وہ لتر پھیرے گی کہ تمہیں لگ سمجھ جائے گی. یہ ایک نیچے بندہ ہے، اس کو کوئی میوٹ نہ کرے، میں نے صرف نا ایک ریکارڈنگ کے لیے چاہیے، میوٹ نہ کیجیے گا پلیز. یار اوکے وہ جی ایک منٹ ٹھہر جائے. اچھا ٹھیک ہے، ہمیں گالی، مجھے لگا گستاخی کر رہا ہے بیٹھ کے. ہاں ہمیں گالیاں دے، تو ہمیں گالیاں کھول دیں جی. اس کو گستاخی کرے تو اس کو میوٹ کر دیں، کھول دیں اس کا پٹا. راجہ صاحب کا فیورٹ بچہ آیا نیچے، کھول دیا. راجہ صاحب کا فیورٹ بچہ آیا نیچے، ہاں جی، گند بلڈ آیا، گند بلڈ آیا جی، گند بلڈ آ گیا تھلے جی، آ گیا جی. جی کیا سکر علیہ بھائی. سیفی، نہیں کیا اس کو کہا جاتا ہے؟ کیا علیہ سیفی، کیا علیہ سیفی، ٹھیک ہو؟ ٹھیک. نہیں ساحل بھائی، بڑی سمپل سی بات ہے. میں کہتا ہوں کھلی اجازت ہے ہماری آڈینس کو، کھلی اجازت ہے ہماری آڈینس کو. اب میں تمام اپنے بھائیوں سے مخاطب ہوں، تمام اپنے بھائیوں سے مخاطب ہوں. جو مرزا صاحب کو عام احمدی نہیں، جو غلطی سے بول جائے ہم اس کو پیار سے سمجھا لیں گے، طریقے سے کر لیں گے. وہ بول بھی جائے، ہم نے اس کو پیغام دینا، ہم اس کو ایک جگہ پر جا کر طریقے سے کر لیتے. لیکن اگر جان بوجھ کر کوئی پیشہ ور جو جانتا ہے ساری چیزیں اور ہیبیچول اوفینڈر ہے، جب وہ آ کر چت کر علیہ السلام پڑھے مرزا غلام احمد پہ، آپ اپنے کھل کے نیچے عقیدے کا اظہار کریں، آپ کو کھلی اجازت ہے نیچے. لیکن میرے بھائیوں، یہ غیرت ہماری صرف اپنے گھر ہی کیوں جاگتی ہے؟ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہمارا صرف اپنے گھر میں ہی کیوں ہے؟ یہ کون سی مصلحت ہے؟ شریعت کے اندر ٹک ٹاک کہاں لکھی ہوئی ہے؟ ٹک ٹاک کی براڈ میں کسی شریعت میں ٹک ٹاک کی براڈ ہے؟ بتاؤ. میں سوال پوچھتا ہوں، شریعت کے اندر کہیں ٹک ٹاک مینشنڈ ہے بھائیو؟ نہیں. کس بے غیرت نے ان کو یہ بولا ہے کہ ہوم اینڈ اوے بھی غیرت چلے گی؟ ان کے گھر میں جاؤ گے تو تم جا کر وہاں پر یہ علیہ السلام سن سکتے ہو، وہاں نبی کی غیرت اپنی آف کر لو اور گھر میں آن کرو. کدھر ہے بھائی مسلمانیت کہاں گئی؟ غیرت سائڈ پہ رکھ کے مسلمانیت کہاں گئی؟ ہے؟ ہاں مسلمانیت کدھر گئی؟ کدھر گئی مسلمانیت بھائی؟ کس نے رکا ہے؟ میں کہتا ہوں تعقب کریں گے انشاءاللہ. جس بے غیرت نے تمہیں شوق ہے نا یہ کام کرنے کا، پتر ہم دیتے ہیں نیریٹو. یہاں پر قادیانی ہو یا ہم دیں گے نیریٹو. تمہیں آپ بتاتے مانی غیرت کیا ہوتی. تم نے سچے مسلمانوں کو، صحیح العقیدہ مسلمانوں کو، جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے اپنی جان دینے کو تیار ہے، تم نے ان پہ فتوے لگائے ہیں، تم نے سستی غیرتیں دکھائی ہیں تم لوگوں نے. تم اب پڑھے تمہارے سامنے کو علیہ السلام تمہاری ایسی کی تیسی بغیر تو تمہارا ضمیر کیسے گوارا کرتا ہے؟ تمہارا ضمیر کیسے گوارا کرتا ہے تمہارے سامنے کو علیہ السلام پڑھ جائے؟ ایسی کی تیسی تمہاری ایسی کی تیسی. اب تمہارے سامنے کسی نے، کس کی کل رات کی ریکارڈنگ ہے جی، کسی نے علیہ السلام پڑھا ہے کسی کے آگے؟ جی اس پہ ٹائم سٹیمپ بنائیں حیدر صاحب، اس پہ ٹائم سٹیمپ بنائیں، اس کو آپ سکرین ڈیٹ کے ساتھ اس کا سکرین شاٹ لیں، ڈیٹ کے ساتھ. ابھی نہیں ہم چلائیں گے کچھ بھی، ڈیٹ دیکھیں کیا ہے، سکرین شاٹ لیں. براڈ کس کی ہے؟ کہیں کوئی شیخ گدی
عادی شیخ گدی نام کا بغیرت کی براڈ تو نہیں ہے جو اس کے مولدوں کے اعتراض نبی پاک پہ سنوا کر نبی پاک کی وہی ہے گستاخی وہی ہے کرتا ہے وہی پورا ہے دن؟ وہی ہے وہی ہے اس شیخ گدی کی براڈ کی ریکارڈنگ ہے؟ جی جی بالکل. اچھا، اس شیخ گدی کی براڈ پر بیٹھ کر کسی کتے نے مسلمان نے علیہ السلام پڑھنے کی اجازت دی ہے؟ بالکل مطلب کوئی اس نے بغیرتی کی ہے جا کر شیخ گدی جو ملدوں کی گالیاں نبی پاک کو نکلواتا ہے اس کی براڈ پر بیٹھ کر. ٹھہرے ذرا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، مجھے دوبارہ بتائیں. آپ کہنا چاہ رہے ہیں شیخ گدی جس کا نام ٹک ٹاک پہ شیخ عادی ہے، شیخ عادی کی براڈ پر بیٹھ کر ایک مسلمان نے علیہ السلام سنا ہے قادیانیوں کے منہ سے؟ آپ جی شور ہیں اس بات پہ؟ ایک دفعہ نہیں بے شمار دفعہ. یہ غیرت کیسے مر گئی اس کی ایمانی؟ آپ واقعی شور ہیں اس بات میں مجھے یقین نہیں آ رہا کہ نہ کوئی وہ یار مسلمان. ساحل بھائی واقعی نہ شور یار ہوں نہیں، بڑا میرا نہیں شور سمجھ ہوں آتا. اور ریکارڈنگ موجود ہے. ایک دفعہ نہیں بے شمار دفعہ پڑھا گیا اور آگے سے کیا گیا شیخ عادی بھائی اور دوسرے کو کہا گیا یہ ہمارے بھائی ہیں. نہ یار، اور یہ کوئی مسلمان ہے جس نے یہ کام کیا؟ کہنے کو تو اوے خود کو نیچے مسلمان ہی کوئی کہتے ہیں. کامنٹ کر رہا ہے کہ یہ کہا گیا ہے شیخ عادی دی گریٹ. جی جی لا شیخ حول گریٹ. ولا قوت میرے گدی آپ کوٹ سارے بھائی یہ ہیں، میرے آپ سارے بھائی ہیں. میں جتنی آڈینس بیٹھی ہے میں آڈینس سے پوچھتا ہوں، جو مجھے جانتے ہیں، جو ہمیں جانتے ہیں، اے ڈی کو جانتے ہیں، جو ہماری بہنیں بیٹھی ہیں، جتنے یہاں بیٹھے ہیں، مجھے آج ایک بات کا جواب دیا جائے. دل پہ ہاتھ رکھ کے بولیں، اگر آپ میرے منہ سے شیخ عادی نام کا کتا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھونکتا ہے، غلط حدیثیں پیش کر کے ان پہ الزام لگاتا ہے، یہ علی اکبر نام کا بغیرت، یہ سیفی نام کا بغیرت، چنگیز خان نام کا بغیرت، یہ سفیان نام کا بغیرت، مبشر رضا نام کا بغیرت، یہ سب گستاخ، مبشر رضا، مدثر جٹ، عمران کالو، اگر آپ آج میرے منہ سے سنیں ان کا نام لے کر میں دی گریٹ بولوں، آپ میرے ایسی کی تیسی پھیریں گے کہ نہیں؟ ضرور. ان شاتموں کا نام شاتم آپ کو رسول یاد ہیں، ہوگا. وہ شاتم رسول ہیں. اگر میں ایک ساحل منٹ بھائی ان شاتموں کے ایک منٹ نام میں کے آپ کو ساتھ صرف میں ریالٹی دی چیک دیتا گریٹ ہوں. بولوں، میں میں چاہوں صرف گا آپ لوگ مجھے لعنت بھیجیں میرے اوپر میں اگر ریالٹی میں چیک یہ دینے گریٹ لگا ہوں بولوں. آپ کو سر. میں ریالٹی جی چیک دینے لگا ہوں. یہ تو شاتم رسولوں کی بات کی آپ نے. یاد ہوگا کہ آپ ایک دن حسینی کی لائف پہ چلے گئے تھے. کیا کیا تھا میں نے؟ ہاں بالکل 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 ایسے ہی تھا. بھائی جہاں پہ آپ آپ غلط ہو کھڑے گئے میں ہو گئے کروں گا تھے غلط وہاں پہ. جب ایون طلعت ملک میری لائف پہ آیا تھا، میں نے آپ کو پوری صفائی دی تھی. گروپ میں میرے سب بھائیوں نے مجھ سے صفائی مانگی تھی کہ طلعت ملک سے تو نے بات کیوں کی؟ طلعت ملک جو گالیاں دیتا تو نے کیوں بات کی؟ میرے سے صفائی مانگی گئی تھی میرے بھائیوں کی طرف سے. ان شاتموں بغیرتوں کے ساتھ ہم جب ایک براڈ پہ صرف کٹھے بھی ہوتے تو ہم کہتے ہیں احتجاج کے لیے آئے ہیں، ان سے بات نہیں کریں گے. آپ کہنا چاہ رہے ہیں شیخ گدی نامی بغیرت کی براڈ پہ بیٹھ کر ایک مسلمان نے مرزا غلام احمد قادیانی پر علیہ السلام پڑھنے دیا اور بیٹھا رہا؟ بالکل جی بالکل بائی بائی کر کے بیٹھا رہا. یار اس سے بڑا بغیرت یہ کون؟ اتنی بڑی بغیرتی، اتنی بڑی بغیرتی. سکر بھائی کبھی آپ نے قادیانیوں کے ساتھ مل کے بیٹھ کے مسلمانوں کو گالیاں دی ہیں؟ نہیں، اللہ معاف کرے، توبہ استغفر اللہ، میں موت قبول کر لوں. ایک دور تھا جب میں یقین کرے اور جو میں اکثر بتاتا ہوں میں اور معافی مانگتا ہوں میں اس کی، جب میں ان کے ساتھ بیٹھ کر تو میں مسلمانوں کو مذاق بھی کئی دفعہ ایک دو دفعہ میں نے اڑا دیا کسی واقعے کا، کسی پیر کا. بعد میں مجھے پتا چلا کہ نہیں بھائی ان کے ساتھ بیٹھ کے میں نہیں اڑا سکتا. میں پاکستان پہ بھی تنقید کر لیتا تھا، یہ 2 سال پہلے کی بات ہے، لیکن اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں تو کسی سر قادیانی کے ذرا ساتھ بیٹھ کر اپنے مسلمان بھائی کو گالیاں دوں، گالیاں، اور گالی تو سر ویسے نہیں ذرا دیتے. اب ذرا مجھے یہ بتائیں کہ جو مسلمان خود کو کہہ کے قادیانیوں کو اپنے ہی گھر میں بٹھا کے مسلمانوں کو گالیاں دے اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ استغفر اللہ، میں تو کہتا ہوں ایسا تو بغیرت اپنے باپ کا بھی نہیں ہے پھر تو.
یہ تو پھر یقین کرے یہ تو اسلام کا کیا تعلق ہے اس بندے سے؟ اگر کوئی اپنے گھر میں بیٹھ کر قادیانیوں کے ساتھ بیٹھ کر مسلمانوں کو گالیاں دے، جی اپنے گھر میں بیٹھ کے قادیانیوں کے گھر پہ نہیں، اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنے قادیانیوں گھر کو میں اپنے بیٹھ ساتھ کر، بتا کے جی نہیں، یہ میں نے تو نظارہ نہیں دیکھا آج تک یار۔ پھر آپ ایسا کریں، کوئی دن پلان کریں، ایک دن بیٹھ کے سب کو جو ویڈیوز ہمارے پاس ہے اور جو لوگ اس کے اندر آئیں گے سب دیکھیں گے کہ یہاں پہ ہوتا کیا، جو لوگ بیٹھتے تھے نا کہ ہم اصلی نہیں، مسلمان ہیں۔ ایک منٹ دوستو، آپ کیا کہیں گے ایسے مسلمان کے لیے؟ بھائیو، اگر کوئی مسلمان یا میں یہاں بیٹھ کر قادیانی بٹھاؤں اور مسلمانوں کو گالیاں دوں ان کے ساتھ مل کر، آپ لوگ کیا کہیں گے؟ ایسا مسلمان کیا ہونا چاہیے؟ سیکر بھائی ذرا سال لکھیے نا نیچے۔ غلط سر بیان کر رہی محفل ہیں، چھوڑ ایسے نہیں جائیں ہو گے۔ ابھی سکتا۔ کسی کا نام نہیں لینا، ابھی گجر بھائی 2 منٹ ابھی ٹھہر جائے ذرا، گجر بھائی میں بول رہا ہوں، مجھے سارے بھائی نا ذرا ٹھہر جائیں۔ ایسا بولنے دے مسلمان سیکر بھائی جو کو۔ اپنے گھر میں بیٹھ کر قادیانی بٹھا کر ساتھ مسلمانوں کو گالیاں دے، کیا کہیں گے آپ اس کو؟ کیا کہیں گے ایسے مسلمان کو؟ اس کو ڈوب کے نہیں مر جانا چاہیے؟ یہ غیرت رکھتا ہے آقا دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کی؟ وہ ختم نبوت کے نہیں ہے دوست جن کو تم گالیاں دو گے قادیانی کو بٹھا کر؟ مرزا غلام احمد پہ علیہ السلام پڑھنے والوں کو ساتھ بٹھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر علیہ السلام پڑھنے والوں کو گالیاں دو گے؟ تمہاری ایک ایک کی پتر میں چھترول وہ اب کروں گا، تانو پتا چلے گا بدماشی کہندے کنوں نے، تمہیں پتا چلے گا بدماشی ہوتی کیا ہے۔ یہ جو تم نے سستی غیرت کے ڈرامے کیے نا، ہوم اینڈ اوے غیرت کا، کہ غیرت اپنے گھر کے لیے دوسرے کے گھر میں جا کے نہیں، اگر کسی نے، میں پھر بتا رہا ہوں، یقین کرو پورے ایسی کی تیسی تمہاری پھیر دیں گے، کسی بے غیرت نے اگر اب کسی قادیانی کی طرف بیٹھ کر علیہ السلام سنا اور ویڈیوز کس ٹائم سٹیمپ بنائیں جی، پچھلے کب سے چل رہا ہے یہ معاملہ ساحل بھائی؟ اس کو 2 ہفتے ہو چکے ہیں، جی تقریباً۔ پچھلے 2 ہفتوں کی سب ریکارڈنگ کٹھی کریں، سارے بھائی ذرا سب اس میں ایفرٹ کریں، ریکارڈنگ کٹھے کریں پچھلے 2 ہفتوں کی، کس قادیانی کے گھر میں بیٹھ کر کس مسلمان نے علیہ السلام کی اجازت دی ہے تیری ایسی دی تیسی ہوں۔ اور ابھی آنے والے دنوں میں ہم دیکھتے ہیں کون کس قادیانی کے گھر بیٹھ کر دیتا ہے علیہ السلام کی اجازت۔ آؤ ذرا تمہاری ادھر، اچھا کہتے ہیں جو آقا دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہو اس کا ایمان کیسے گوارا کرتا ہے کہ وہ علیہ السلام پڑھنے دے؟ ادھر تمہارا ایمان مر جاتا ہے، ادھر کیوں نہیں ایمان تمہارا جاگتا ہوئے ہے؟ بس 2 منٹ لگے نے، پھل ترو تیری لائف ختم، 8 بندے لے کے بیٹھا رہے ہیں، 5 بندے لے کے بیٹھا رہے، ختم ہوگی نا؟ آگے نا سننے واسطے جوش خطابت، چل نکل چل بے شابت جا کے اپنے کھوٹ سے چلو دوے ہمٹی ڈمٹی سیٹ آن وال کھیڈو جا کے چھم چھم آپس چ بہ کے نکلو شابش، چڑیا چ کام بھی نہیں تہاڈا۔ نو مرسی فار شاطبیت۔ اس پوری جماعت احمدیہ کے ان شاطموں کو ہم نے پٹا ڈالا تھا، اس شاطموں کو ہم نے پٹا ڈالا تھا۔ جماعت احمدیہ کی شاطموں کی براڈ سب سے زیادہ گالی کس کو دیتی ہے؟ بھائیو ذرا حق کی گواہی دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کے بعد اس سیکر بھائی کو۔ ان بغیرتوں کو جنہوں نے پٹا ڈالا، مجھے بتاؤ وہ کس براڈ جو کرتا ہے یہاں پر یا ٹک ٹاک پہ بیٹھنے والے کون سے مسلمان کو سب سے زیادہ گالی دیتی ہے جماعت احمدیہ کی شاطم براڈ، شاطموں کی پوری کس کو دیتی ہے؟ سیکر بھائی کو۔ آپ سیکر تم ہمیں سکھاؤ گے ایمانی غیرت بغیرتوں؟ جب میں فرقان کو پٹا ڈال رہا تھا، جب اس فرقان کے منہ میں جو نبی پاک کا گستاخ ہے اس کے منہ میں چمونا دے رہا تھا، اس کا مرزا بشیر الدین محمود کا پچھواڑے سے نکلا ہوا چمونا اس کے منہ میں ڈال رہا تھا، تب کون تھا ادھر غیرت مند؟ نو ون۔ کس کو غیرت یاد آئی تھی اپنے نبی کی؟ مرے ہوئے گوشت کھانے والے مردارو، گدو
اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے والے بغیرتو، اپنے بھائی کی غیبت کرنے والوں، بھائی کی پیٹھ میں چھرا کھوبنے والوں، تم غیرتوں کے ثبوت دو گے ہمیں؟ ایک عادی بھائی، چنگیز بھائی، یہ دیکھ سب شاتم لائن نظر ہو کے نیچے آئے ہیں، سب شاتم آگے لائن نظر ہو کے نیچے. شیخ عادی بھائی ہے، شیخ عادی دی گریٹ، لعنت لعنت. میں ہو سکتا ہے لیٹ آیا ہوں، ان کی گریٹنس دکھا دی ہے آپ نے کتنے کو گریٹ ہے. ابھی کچھ نہیں ڈنڈا پیر بھائی، تھوڑے کو زیادہ سمجھا جائے، تھوڑے کو شیخ ہادی زیادہ صاحب کی سمجھا جائے. گریٹنس جو ہے، جو شیخ ہادی صاحب کی گریٹنس ہے وہ دکھائی ہے، ہم دکھاتے بھی رہتے ہیں. شیخ عادی نام کا بے غیرت انسان، شیخ گدی، یہ نیچے دیکھیے گا شاتم آ چکے ہیں، کبھی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے دیں گے. دھیان ہے میرا. دھیان کریے گا، کبھی بھی یہ بغیرت نبی پاک کو گالی نکال دیں گے. شیخ عادی کو نوٹ کریے گا، نیچے آ کے نبی پاک کو گالی ہمیشہ نکال کے جاتا ہے، اس کو نوٹ کریے گا. یہی تو شیخ گریٹنس ہے عادی اس نہ کی. نیچے آ جائے، ننگی گالی مولدوں کے اعتراض اپنی آئی ڈی پہ لگاتا ہے، ننگی گالی نبی پاک کو نکالے گا. نوٹ کریے گا ذرا، آنا جائے کہیں یہ بغیرت انسان. مبشر رضا تو آ گیا ہے، پیغمبروں کو گالیاں دینے والا. سیفی آ گیا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والا. سب آگے نیچے، سب آگے. یہ سب کس کو گالیاں دے رہے ہیں آ کے؟ تانو تمہاری ایسی کی تیسی پترو. اور یہ جو خاص طور پر ایک خاتون کو آگے کر کے پیچھے سے، ہمارا تو کچھ بھی آپ کے ساتھ ایشو نہیں ہے، آپ تو ہمارے بھائی ہیں، تم پہ حجت تمام کی. اگلے دن تمہیں پیار سے اگلے دن ہم نے کہا کہ تم ہمارے بھائیو، لے لو حجت، کر دی بھائی بندی. تم باز نہیں آئے، تم نے یہ جاری رکھا. اب پتر بچو اس دن سے، اب جس دن تمہارا چھتر پولا ہم کریں گے، لکھ لیا گیا تمہارا نام. یہ آ گیا ایک اور شاتم آیا نیچے، بھائی صاحب ایک اور شاتم آیا. آج دیکھو سب کی، یہ نا سب بات سب سنیں کتے لائن حاضر ہو کے، وہ جو ویڈیو لگائی ہے نا میں نے، سنیں وہ ویڈیو لگائی ہے، وہ ایڈی کھڑی ہے تلوار لے کے، سب کتے لائن حاضر ہو کے. مارو اس کو میوٹ، اس کتے کو باہر نہیں نکالو. نہیں 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 چلنے دے چلنے دے. نہیں بات نہیں، سنیں ان اور بات کتوں تو کی سن ایسی لیں، کی تیسی. آپ کو سرپرائز کروں گا میں. یہ جو بندہ ابھی نیچے آیا نا، جس کو ابھی آپ نے بولا ہے، یہ موصوف پتہ کیا فرماتے ہیں؟ قسم دے کے پوچھ لیں اس سے. یہ مسجد میں اذان دیتے ہیں، اور ان کی آپ آئی ڈی پہ چیک کریں جو ویڈیوز انہوں نے اپلوڈ کی ہوئی ہیں. استغفر اللہ میرے ربا، آپ قسم یہ دے کے پوچھ کس لیں، اس قدر بندے نے یہ گندی بات نہیں قوم کی آئی مائک ہے، پہ کہ میں اذان دیتا ہوں مسجد میں. پوچھ لیں اس سے. کس قدر گندی قوم آئی ہے. یہ چھوٹا سا پیغام، اور اس کو کیا، اس کو منہ. آپ یقین کریں یوں والے بھائی، جب یہ دن رات ہماری ماں کو گالی پڑتی ہے سپیکر نا، بھائی، وہ مسلمان جو مرضیوں کے لائف پہ صلاۃ والسلام پڑھواتا ہے، وہ نیچے فیک آئی ڈی سے آ گیا ہے گالیاں نکالنے. کوئی بات نہیں یار، کوئی بات نہیں. کوئی گالیاں ہمیں آج پڑی ہیں ساحل بھائی. ساحل بھائی ہمیں تو پورا دن قادیانی گالیاں دیتے، پورا گالیاں تو فیول دن ہے، قادیانی گالیاں دیتے. گالیاں تو فیول ہیں. گالیاں تو ہمارا فیول ہے. کسی دور میں ہمیں ٹینشن ہوتی تھی، کسی دور میں جب صرف منافق کہہ دیا جاتا تھا نا نیچے کامنٹ میں، کوئی قادیانی کہتا تھا منافق ہے جی، ہاں پٹو پٹو سارے پٹو، ہون تھلے بہ کے پٹو پٹو. جب کوئی قادیانی ہمیں آ کے منافق کہتا تھا، ہم کہتے تھے یار ہم نے ایسا کیا کیا ہے جو منافق. اب روز ہماری ماں کو، بہن کو گالیاں دے رہے، گالیاں، ننگی گالیاں دے رہے. اور مسلمان دے رہے ہیں کہ چٹ ہی دو. سپیکر بھائی، مسئلہ ہماری یہاں ذات پہ تک کیا تھا فرق کہ پڑتا ہے؟ قادیانی ہماری ماؤں کو، بہنوں کو گالیاں نکالتے تھے، لیکن کریں کیا، ایسے عناصر جنم لے چکے ہیں کہ مسلمان ہوتے ہوئے، کہلواتے ہوئے مسلمانوں کی ماؤں بہنوں کو گالیاں دیتے ہیں. ہاں کوئی بات نہیں ساحل بھائی، وہ پیغام ڈیلیور ہو گیا ہے. اور جن جن لوگوں نے ایک خاتون کو آگے کیا ہے اور وہ خاتون سے فتنہ برپا کروانے کی ٹرائی کر رہے ہیں، دیکھیں جی ماشاءاللہ دو طرح کے فتنے ہوتے ہیں جی، بلکہ دونوں طرف ہی، بلکہ ایک ایک عورت ہے اور وہ چھائی پڑی ہے. میں یہ کہتا ہوں جو کر اپنے بھائیوں کے اوپر اور پیچھے سے گیم کر رہے ہیں نا، لگ پتے جاسن،
लग पते जा सर, इंशाल्लाह लग पता जाएगा। नोट कर लिया तुम्हारा नाम, बिल्कुल नोट किया है। अब मैं चाहता हूं सारे मुसलमान भाई नोट करें, और जो जो हमारे साइलेंट लिसनर्स, खास तौर पे हमारा रिसर्च विंग है, भाइयों नोट कर लें। अब जो जा रहा है किसी कादियानी ब्रॉड पर, बल्कि एक हफ्ते से जब से ये इशू उठा है अलैहिस्सलाम वाला, आपने नोट करना है, और स्क्रीनशॉट के साथ टाइम स्टैम्प हमें चाहिए, प्रॉपरली डेट चाहिए, चाहे किसी और चीज से, कैलेंडर से दिखाएं, कुछ भी करके ऑथेंटिसिटी के साथ, ताकि कल को मुकर ना सके। कादियानी लाइव पर जाकर जिसने अलैहिस्सलाम सुना है, नोट करें, नोट करें किसने कादियानी लाइव पर जाकर अलैहिस्सलाम सुना है, क्योंकि हमें कहा गया कि इनका ईमान कमजोर है जी, इनका ईमान तगड़ा है। हमें कहा गया कि इन लोगों को, इनको मिस इंटरप्रेट किया गया हम लोगों को, कि ये लोग कहते हैं जनाब कि हम इजाजत देते हैं। बगैर तो हम क्यों इजाजत देंगे किसी को? तब भी बोला था हमारा दिल चन्नी होता है बेशर्मो। यही तब भी कहा गया था जब डिबेट चल रही होती है। जब डिबेट चल रही होती है कई दफा इग्नोर करते हैं, क्योंकि वह भागने की ट्राई करता है। तुम लोगों ने कहा नहीं, यह तो ईमानी गैरत का मसला है, मसलहत तो हो नहीं सकती, क्योंकि मुसलमान के सामने ये पढ़ा जाए तो मुसलमान नहीं रहता। उसके घर में जाकर तुम काफिर हो जाते हो। नहीं, ਉੱਥੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਫਾ ਹੋਣ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਪ दफा होने की ऑप्शन नहीं, भाई खुद दफा हो जाओ वहां पे। नोट करें जी, कौन कौन जाता है वहां पे पढ़ने के लिए, नोट करें, और वीडियोस बिल्कुल बनाएं। आप देखिएगा ये इनके साथ हम करते क्या है। हम लोगों ने बड़े प्यार से चुप करके हमने कहा करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, लेकिन तुम लोगों ने बगैरती। अब हम तो भाई करते नहीं डिबेटे, हम तो डिबेटों वाले है ही नहीं, ना हम मनाजिर है, ना इतना कोई हमें शौक है कादियानी लाइवों पे चढ़ने का। सबसे कम तो हो सकता है मैं जाता हूं कादियानी लाइव के ऊपर। ये जिधर से राजा साहब और दूसरे भाई ये भी आए थे, मैं तो इस लाइव पे नहीं जाता। मुझे क्या टेंशन होनी है? टेंशन पड़नी है तुम्हें, तुम्हारे सर्वनाम को। तुम्हारी गैरत मैं दिखाऊंगा। खबरदार अगर किसी मुसलमान ने सुना अलैहिस्सलाम किसी कादियानी से, मुंह तोड़ के रख देंगे तुम्हारा। तुमने अगर ईमानी गैरत ना दिखाई तो खबरदार। और वो भी उनकी ब्राड पे जाकर, उनकी ब्रॉड पे बगैर तो गैरत दिखाई जाती है दुश्मन के घर जाके। अपने घर में तो फिर भी तुम मेहमान नवाज होते हो, दुश्मन के घर असल गैरत दिखाई जाती है जाके। उधर जाके कलमा हक बुलंद किया जाता है, उनकी छौनी में घुस के कलमा हक बुलंद किया जाता है। इतने एड्डे तुसी गैरतमंद, इसलिए हमारे सामने कलमा हक कह दिया है। तुम अभी मुझे जानते नहीं हो। जब मैं रोने लगूंगा तो दुनिया देखेगी। हैं? मुझे अल्लाह ताला ने मुफ्ती बनाया है, मुझे इनाम मिला है मुफ्ती का। तू कदी थे आ मैं तेनू दशा कि होंदी की है, तेनू लग पता जासी। ताड़ी ऐसी दी तैसी है। ना 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 सीकर भाई, एक मिनट जितनी इज्जत दी है ना मैं सीकर वहां भाई, पे एक मिनट डंडावीर भाई, और साथ में ये भी, मैंने सारी उम्र एक ही मेहनत की है हयाते ईसा वफाते ईसा के ऊपर। मैं मिर्जा साहब कहता हूँ, मेरे साथ बात नहीं करते हैं ये। क्यों कहते हो मिर्जा साहब ऐसे शख्स को जिसने नबूवत का झूठा दावा किया है? मिर्जा साहब भी क्यों कहते हो? तुम्हारी गैरत नहीं जागती है? तेरी तू आइंदा के बाद साहब बोल के दिखाई मुझे। बाकियों को अलैहिस्सलाम की शर्त है जी, इसके लिए साहब की शर्त है। ये जूती का दाग है, इसके लिए साहब की शर्त भाई रखो। ज्यादती की है। यकीन माने सबको इज्जत दी है, भाई बुलाया सबको इज्जत दी है, लेकिन यकीन माने कैश कराया है उन्होंने। मतलब एक ना तरीका पीर होता है, भाई, मोमिन हाँ, सिर्फ अपनी चमकाने के मोमिन की लिए जो है शफकत ना, को समझते हैं कमजोरी।
ہیں پھر کہندے نے بدماش اوئے تاڈی ایسی دی تیسی میں پھر کہہ رہا یہ ادھر فیملی بیٹھی ہے بھائی ایمانی غیرت رکھنے والے بیٹھے تم بولو تو صحیح ذرا تم سانپ کو گے میں سب تمہارے منہ میں دے دوں گا میں ایک سوال پوچھتا ہوں ذرا نیچے لکھے ذرا ہماری آڈینس ذرا سب سے میں ایک سوال پوچھ رہا ہوں ذرا لکھے نیچے میں اپنے دوستوں سے یہ پوچھتا ہوں کیا دنیا میں کوئی ایسا جملہ ہے جس کو کہنے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت میں کمی آ سکے یا ان کی شان میں کمی ہو سکے کبھی نہ بھی نہیں نو کبھی بھی نہیں. آندھ پہ تھوکنا جو ہے نا بندے کے اوپر تھوک آتا ہے ہو ہی نہیں سکتا لکھے نیچے کیا کوئی ایسا جملہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کمی کر سکے یا کوئی دنیا نے ایسا مائکا لال جمع ہے جو نبی پاک کی شان میں کمی کر سکے نہیں نہیں کیا کوئی ایسا لقب کوئی ایسا لقمہ کوئی ایسا جملہ کوئی ایسی چیز جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے جیسے علیہ السلام ہے اگر کوئی قادیانی مرزا غلام محمد پہ علیہ السلام پڑھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کم ہو سکتی ہے نہ جب اللہ قتل نے نہیں شان بیان بتائیں کر جی دیا جا سکتا پھر نہیں اللہ نے شان بنا نہیں ہو دی تو سکتی ختم ہو گئی اگر نہیں ہو کوئی شخص یہ کہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو جب ایک قادیانی علیہ السلام کہتا ہے اس سے نبی پاک کی شان کم ہو سکتی ہے ایسے کو آپ کیا کہیں گے مسلمان کو کہ وہ منافق اور بغیرت ہے کہ نہیں بالکل ہے ہے بالکل ہے ڈوب کے تو مر جب جاؤ اللہ نے میں آج اللہ تمہیں نے کہہ پیغام دیا دے رہا نہیں ہوں ہو سکتی تو نہیں ہو سکتی تمہیں آج میں پیغام دے رہا ہوں میں آج پیغام دے رہا ہوں اور میرا سن لو ٹرسٹ اسلام بہت دکھ ہوا ہے تم پہ میں تیرے لیے وہ الفاظ یوز نہیں کروں گا زیادتی کی لیکن بہت دکھ ہوا ہے تو نے زیادتی کی ہے آصف بھائی کے ساتھ اس شریف آدمی کے ساتھ تو نے زیادتی کی ہے وہ تجھے پتا ہے اس کی طبیعت کا تو نے زیادتی کی ہے اس کے ساتھ آصف بھائی نے یہی کہا تھا کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ کسی قادیانی اگر کوئی مرزا غلام احمد قادیانی کو علیہ السلام کہے اور نبی پاک کی شان کم ہو سکتی ہے تو میرے نزدیک وہ منافق کی لسٹ میں ہے بغیر تو اس میں جھوٹ کیا کہا اس نے اور اس نے مرزا کو شیطان کے ساتھ نسبت دے کے بھی شیطان مثال کے دی ساتھ کہ وہ نسبت تو دی ہے شیطان مرزا غلام احمد قادیانی کو اس نے زیادتی کی تم ہے نے آپ اس کو لوگوں نے تختہ بہت مشق بنا زیادتی دیا کی ہے اور زیادتی اس کی ہے میں آصف بھائی نے قرآن کی ایک آیت کوٹ کر کے یہ بولا کہ جو شخص یہ سمجھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کم ہو سکتی ہے نعوذ باللہ من ذالک یا ان کا درجہ کم ہو سکتا ہے تو ایسا سمجھنے والا شخص منافق ہے اور موصوف دجال صاحب کیا فرماتے ہیں وہاں میں ان کو نہیں کہہ رہا وہ ایک اور دجال ہیں کیونکہ پھر یہ نہیں ہے کہ صرف مرزا صاحب کو ہی آپ یہ ٹیگ لگائیں ہر وہ ایو شخص والے بھائی دجال نہیں ایو والے بھائی ایسے نہیں ایو نہیں والے پھر بھائی اس کی نہیں پھر کیوں سٹیٹمنٹ سنوائیں بلکہ لوگوں کو آج ہاں چلے پہلے تو میں جو یہ اس نے کہا ہے ہاں بہت جھوٹ بولا گیا ہے ذکر بھائی اتنا جھوٹ بولا گیا میں ہے نکالتا ہوں اگر کہ مجھے مل جائے نا تو میں اس نکالتا ہوں سٹیٹمنٹ کو اتنا کیش کروایا گیا ہے وہ بندہ وہ کاذب اور دجال کے جو ہے نا لفظ بول رہا ہوتا ہے اور اس نے اس کا آپ سنیے گا وہ کہتا ہے شیطان کو اگر لوگ کہنا شروع آج ڈیول پرسٹ والے کتنے لوگ ہیں تو ہم کیا سمجھیں گے ہمارے نبی کی شان کام ہو رہی ہے نہیں انہوں نے تو جانا ہی جہنم میں ہے مطلب آپ لوگوں کے انڈا پیر ایمان کا بھائی فیصلہ پوری عوام کریں گے دنیا اب بھی اگر بھونکے آج ایک مسلمان دنیا میں نہ رہے سب مر جائیں کیا ہمارے آقا دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کمی ہو سکتی ہے ایک ذرا بھر کمی نہیں ہو سکتی اسی کو تو منافق کا آصف بھائی نے جو یہ سمجھتا ہے کہ ہو سکتی ہے تم نے لفظوں کے ساتھ کھیلا ہے اور ٹرسٹ اسلام نے کہا تو آپ پاکستان میں اجازت دیں گے آپ پاکستان میں یہ کہیں گے یہ پاکستان میں کہیں گے اس نے کہا کہ ہاں میں کلمہ حق بلند کروں وہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ ہاں اس پہ میں کلمہ حق بلند کروں گا کہ نبی پاک کی شان میں مینیپولیٹ کہنے سے کیا نہیں ہوتی کمی ان کی شان میں یہ وہ صرف اور دیکھو یار صرف انہوں نے جو ہے کیا نا ڈرامے بازی کی صرف اور صرف مینیپولیٹ کر کے ان کی بات کو جو ہے نا مطلب وہ بھی ایسے بندے آپ سوچیں کہ جن کو ہم نے اتنی عزت دی ہے اور مطلب ان کو ہم سمجھتے نہیں یار یہ پڑھے لکھے ہیں اور انہوں نے وہ نہ پیر بھائی
اگر تم نہیں لا سکتے کسی کو اسلام کی طرف کیش اور جو آئے ہوئے ہیں ان کو کیوں دور کر رہے ہو؟ کیش کروا لیے کم بیک کے لیے. کیا بات ہے یار. مطلب سارے جن کو اندازہ کرو جس کو ہم کال پہ نہ لیں او ساڈے خلاف او کہندا ہے گستاخ نے. مطلب اندازہ کریں لرل یہ پیغام بڑا ہی کلیئر چلا گیا ہے اور یہ پیغام میں دینا چاہتا تھا واقعی. چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جتنے بھی ثبوت اور شواہد اور ریکارڈنگز ہیں ہم انشاءاللہ کریں گے، بس ٹائم آنے دیں. بالکل یہ ریکارڈنگ کر دی. میں ڈنڈا پیر بھائی ایک سیکنڈ دیجیے گا. میں پھر کہوں گا کہ تمام لوگ نوٹ کریں پچھلے 3 ہفتوں میں 2 ہفتوں سے اور اب آنے والے دنوں میں قادیانیوں کے لائیو پر کون سا مسلمان ہے جو بیٹھ کر علیہ السلام سنتا ہے اور وہاں سے نہیں نیچے اترتا یا وہاں پر پھر اپنے عقیدے کا اظہار نہیں کرتا. نوٹ کریں اس کو. غیرت چلے گی ہر طرف. وہ بھی کریں گے، لیکن ہم اتنا بتا دیں کہ ابھی تک کا جو آپ کی ریکارڈنگز، آپ کے ثبوت ہم تک پہنچ چکے ہیں نا، اگر ہم وہی چلا دیں نا تو آپ لوگ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے. ہم صرف انتظار کر رہے ہیں کہ ایک دفعہ تم لوگ بھونک لو، جتنا چاہے زور لگا کے بھونک لو. ہم اپنے وقت کا انتظار کریں گے. جب وقت آئے گا نا تو بتائیں گے. تم لوگوں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے اور اللہ سے لے کے یہ تک ننگے کریں گے ہم. اچھا سکر بھائی وہ جو راجہ سٹیٹمنٹ دیکھ گیا نا کہ اب ہم کمزور پڑ گئے ہیں. راجہ صاحب اگر ہم نے آپ کی بات کبھی اسلام اگنور کیا نا، وہ صرف سموتھ ڈسکشن کے لیے کیا، اور آپ اب آج آ کے سموتھ ڈسکشن کرنے نہیں تھے آئے. آپ شرارت کر رہے تھے، بے وجہ کی شرارت کر رہے تھے. تو اس بات پہ تو بھائی کبھی اگنور نہیں کیا جائے گا. اور اگر کبھی کیا تو وہ پھر صرف یہ کہہ رہا سموتھ ہوں ڈسکشن کے لیے جو کیا. ایک عام احمدی آتا ہے جس کو نہیں پتا اس کی جماعت نے کیا کفر کیا، جس کے سامنے بے شرمو تم ہمیں گالیاں دے رہے تھے، تم ہم پہ فتوے لگا رہے تھے. تو آپ اندازہ کریں، تم ہماری پیٹھ میں چھرا کھوب رہے تھے، فتوے لگا رہے تھے، گالیاں دے رہے تھے. یہاں پر آ کر ایک بندے کے باپ نے کلمہ پڑھا ہے، کلمہ اس نے اسلام قبول کیا ہے، وہ عبارت سن کے جو ہم یہاں عبارت لگا رہے تھے. اور تم کام کر رہے ہو. اس نے اسلام قبول کیا جو ان کا پاکستان میں یہ کیمپ لگاتا ہے میڈیکل. ہاں میڈیکل کیمپ لگاتا ہے. جب تم یہ کر رہے تھے ہم یہ کر رہے تھے. بڑا فرق ہے. جب تم مسلمانوں میں فتنہ پھیلا رہے تھے نا، جب تم مسلمانوں کے اندر بیٹھ کے فتنہ پھیلانے کی کوشش کر رہے تھے، اور فتنہ پھیلانا قتل سے زیادہ بڑھ کر ہے، اور تم یہ پھیلا رہے تھے، ہم لوگوں کو مسلمان کر رہے تھے. الحمدللہ. اللہ بال ہو گیا یار. بہرحال جی دوسری بات یہ ہے، دیکھیں بھائی بڑی سادہ سی بات ہے. ہم لوگ ہیں، ہم یہاں پر جتنی چیز ہے نا ہماری کریڈیبلٹی ہے، وہ کریڈیبلٹی انشاءاللہ کوئی ختم نہیں کر سکتا جب تک ہم خود اپنی کریڈیبلٹی ختم نہ کریں، یا معاذ اللہ سے دشمنی نہ لے لیں، یا کچھ ایسے کلمات نہ ادا کر دیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن معاذ اللہ. تب تک ہم اپنی کریڈیبلٹی ہماری ختم نہیں ہو سکتی. ڈنڈا پیر بھائی نہیں ہو سکتی ختم، چاہے جو مرضی کوئی کر لے. میں بھی کچھ کہنا چاہ رہا تھا. بالکل حسد یہی ہے نا. بالکل جی اسامہ بھائی. میں نے کہا آج کے میں لیے آ گئی نا کہ میں بہت بڑی شے ہوں، یقین مانیے گا اس دن ہماری کریڈیبلٹی بھی جو ہے نا ایسے لوگوں کی طرح ہو جائے گی کہ جو بس در بدر کے جو ہے ٹھوکریں کھا رہے ہیں، کبھی کدھر کبھی کدھر. اسامہ بھائی ایک منٹ دے ذرا. اسامہ بھائی ایک منٹ دیے گا. ڈنڈا پیر بھائی میرا آپ سے ایک سوال ہے. ڈنڈا پیر بھائی آپ مجھے یہاں پر ٹک ٹاک پہ آپ اور ابن آدم بھائی محمد بھائی جو ہے ابن آدم بھائی، آپ دونوں مجھے سب سے یہاں ٹک ٹاک پہ پرانا جانتے ہیں، ایسے ہی ہے؟ بالکل بالکل. ڈنڈا پیر بھائی وہ کیا چیز تھی جو اس نے ہمیں جوڑا تھا؟ مجھے بتا دیں. کیا آپ نے میری شکل دیکھ لی تھی یا میں نے آپ کی شکل دیکھ لی؟ نو میں تو آپ نے پرانے ہونے کی بات کی ہے ذکر بھائی. میں اتنا پرانا ہوں کہ یہ جو پرانے کہہ رہے ہیں یہ بھی میرے پرانے ہیں، یہ بھی مجھے جانتے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں.
اور آپ سے جڑنے کا مطلب ہی یہی تھا کہ جب میں نے آپ کو دیکھا تھا اور آپ جیسے بھائیوں کو کہ آپ دین کا کام کر رہے ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کا حفاظت کر رہے ہیں اور آپ دشمن کے گھر میں جا کے اس کو دلائل دے رہے ہیں، اور اچھا لگا تھا. اور اچھا کیا لگا تھا کہ جس طرح آپ لوگ جو ہے وہ صبر سے، تحمل سے اگلے کو سپیچ لیس کر رہے ہیں. اگلے کا ساتھ ظاہری بات ہے جب آپ جاتے ہیں 8-9 وہاں پہ مرزائی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ہر طرف سے شاتمیت کرتے ہیں، ہر طرف سے ایسے کوسچنز کرتے ہیں کہ جب یہ ٹاپک چینج ہو جائے آپ ڈائیورٹ ہو جائیں. میں اس چیز سے خود گزرا ہوں، آپ کو تو پتا ہے اس چیز کے بارے میں. لیکن ٹو دا بالکل اسٹوری شارٹ از بالکل. یہ کہ میں نے اسی وجہ سے کہ جو ہے نا کہ دین کا کام کرتے ہوئے اور جو ہے اس چیز کے بارے میں. جی ڈنڈا پیر بھائی، کیا جب میں اس کے خلاف جاؤں گا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو چھوڑ دوں گا، تو آپ نے کوئی یار میرے سے رشتہ داری کرنی ہے ڈنڈا پیر بھائی؟ کیا آپ نہیں، مجھے نہیں کوئی چھوڑ دیں رشتہ گے؟ نہیں آپ کے ساتھ، کوئی رشتہ نہیں آپ کے ساتھ. میں تو آپ کو جانتا بھی نہیں. اتنی سی بات ہے بھائی، اتنی سی بات ہے. یہ سارے بھائی، یہ عبداللہ بھائی نیچے بیٹھا ہے، عبداللہ بھائی نے ڈنڈا پیر بھائی ایڈی کی ٹی پی لگائی ہوئی، مجھے بتائیں. نہیں، کسی نے نہیں لگایا یہ ہوئی. میرا عبداللہ بھائی ہے، بھائی، یقین کریں، یہ ہم سب کا اہیر بھائی ہے. بھائی ہے، عامر حق بھائی آتے ہیں، یہ اہیر والے بھائی بھائی ہیں، ہے، یہ سب. عامر حق بھائی ہے، ہاں امتیاز بھائی ہے، عدنان بھائی بالکل، ہے. یہ سب بھائی ہیں. اور ہم سے پرانا، ہم سے کتنا بہتر کام یار کتنے عرصے سے کریں، کس لیول کریں یار. کبھی ہمیں ان کی حسد ہوئی ہے؟ کیوں؟ اللہ رسول کی بات کرتے ہیں یار، کیوں حسد ہونی ہمیں؟ اپنے بالکل. ہی لیکن مسلمانوں کو گندا کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں ہم لوگ یار. یہ جو ہے نا مطلب یہ طریقہ ڈنڈا پیر، بالکل ڈنڈا غلط ہے. پیر بھائی ایک منٹ ٹھہر جائے، ایک منٹ موقع دیجیے گا، ایک منٹ موقع دیجیے گا. ڈنڈا پیر بھائی، میں آپ کو کہوں گا سچ کی گواہی دیے گا. یار زائد جمیل بھائی سے پوچھو، زائد جمیل بھائی کتنا عرصہ ہو گیا تانوں ریکارڈنگاں کرتے ہیں؟ چینل بنایا کتنا عرصہ ہو گیا یوٹیوب دا؟ ایک منٹ دیجیے گا زائد، کتنا تقریباً؟ زائد جمیل بھائی، مرزائیوں نے، خاص طور پہ شاطموں نے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اصحاب کی، امات المومنین کی، اہل بیت کی جو گستاخی کرتے ہیں، سب سے زیادہ گالیاں کس کو دی ہیں جو آپ نے ریکارڈ کر کے آج تک شیئر کی؟ کیوں دی ہیں؟ کیوں دی ہیں؟ کیوں؟ وجہ؟ ایک چھوٹا سا سیمپل ہے، چھوٹا سا. جاؤ آج بھی زاہد بھائی کا چینل دیکھ لو، اس پہ جا کے سرچ کر لو، زیڈ ٹی وی ڈن لکھو، جاؤ سرچ کر لو، اس پہ جہاں جہاں گالی کا لفظ آئے گا کھول لو، شاطموں کی براڈ کھول لو، دیکھو گالی کس کو دے رہے ہیں، نام لگا لگا کے سامنے کس کو گالی دیتے، دیکھ لو. ہمیں بتاؤ گے تکلیف اس بات کی ہوئی، صرف تکلیف اس بات کی، یہ کیوں کر رہے ہیں، ہم کیوں نہیں؟ بھائی کرو، ڈونٹ وش فار اٹ، ورک فار اٹ. حسد نہ کر، محنت کر. اور سیکر بھائی کچھ لوگ بغض میں اتنے اندھے ہو گئے تھے کہ جب قادیانی گجر بھائی، 4 ریفرنس ڈھونڈ رہے تھے نا، گجر بھائی ٹھہر جاؤ، گجر بھائی ٹھہر جاؤ، منیا کرو، ٹھہر جاؤ 2 منٹ ٹھہر جاؤ. میں نے سارے بھائیوں سے اس لیے تھوڑی سی لبرٹی لے کر، ورنہ آپ کو پتا میں تو سنتا ہوں زیادہ، آپ لوگوں کو میں موقع، لیکن 2 منٹ دینے لبرٹی. میں صرف یہ بات کر رہا ہوں سب بھائیوں کو، خدارا تمام بھائی جو کام کر رہے ہیں یار، کسی کے ایمان کا ہمیں فیصلہ کرنے کی ہمیں کسی نے اجازت نہیں دی. اس مسلمان کی جو اپنے منہ سے اقرار کرے کہ میں اللہ تعالیٰ کو ایک مانتا ہوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانتا ہوں، کس کو حق ہے کہ اس کے ایمان کا فیصلہ کرے؟ کس کو حق دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ وہ یہ ڈیسائیڈ کرے کہ تجھے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ محبت ہے، باقی دوسرے کو نہیں ہے؟ کس کو حق ہے؟ کس کو حق دیا؟ یہ جو ضد میں آ کے، ضد میں، اور بندہ کئی دفعہ تپ جاتا ہے، جو سائل کالو نے یا آصف بھائی جس تپ کے ساتھ گئے تھے، ٹھیک ہے، مجھے یہ حق دیا کسی نے، میں تیرے جیسے چوزے کو اپنی لائیو کے نیچے نہیں لیتا جہاں پہ لوگ تجھے اوپر لیتے ہیں. چل تو باہر چنگیزیا، چل باہر بے، نکل یہاں سے. میری سکر بھائی یہ جرت ہے میری. زیادتی یہی ہے نا، زیادتی یہ the way. اگر کچھ ہے ایسا you should come, you should talk and then پیار اس سے چیز کو بات کرو یار. ہاں ہاں یہ کیا.
اور مزے ڈنڈا کی پیر بات ہے بھائی، یقین مانے ڈنڈا یہ پیر صرف بھائی اور صرف جو ہے نا چھوڑے اس چیز، ڈنڈا پیر بھائی میری بات سنیں. جب ہم اکٹھے ہوئے تھے، آپ کو یاد ہوگا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک عقیدے پہ ایک حد تک میں ہاں ایک بات کرتا تھا جو کہ ٹھیک نہیں تھی، میں آج نہیں مانتا تھی ہوں. بالکل، کیونکہ ہم میں کوئی یہاں پہ کوئی اسکالر نہیں بیٹھا ہوا، ٹھیک ہے، ہاں وسیم آتا تھا، نہ ہی ہم آپ کو کلیم یاد ہے کرتے ہیں. وسیم ہاں آتا تھا، وہ بلو ڈی پی وہ والا پچ وسیم کر جو کے، تھا، ہاں 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 جانتا ہوں میں، کیا کرتا تھا؟ آپ تینوں تو پچ سائڈ پہ کرتا ہو تھا. جائے نا. ہاں ڈنڈا پیر صاحب آپ پیچھے، سیکر بھائی کیا کہتے ہیں اس بارے میں، کیوں کہتا تھا بتائیں؟ ہاں تاکہ وہ پن پوائنٹ کر کے فساد اور آپس میں جو ہے وہ شاطمیت کرنے کے لیے آپس آتا میں نا، لڑیں، ٹھیک آپس میں ہے. لڑے. ہاں میں کھل کے لوگوں کو بتاتا ہوں، میں اللہ کی قسم، میرا اس ٹائم پر جو میری جتنی سٹڈی تھی، یار ہم کوئی عالم تھوڑی تھے، نہ کبھی بندہ زندگی میں اتنی ڈیٹیل میں پڑھتا ہے یہ والا حضرت عیسیٰ کا عقیدہ نہ جب یہ ہمارا قادیانیوں سے جب کلیم ہے تک آپ کا متھا نہیں تھا. مجھے جی. میرا ماننا یہ تھا کہ جب وہ آئیں گے تو وہ نبی نہیں ہوں گے، یا وہ نبی نہیں ہیں ابھی. میں اس طرح کے عقائد رکھتا تھا اور میں اس پہ ضد پہ اڑ جاتا تھا. میں کہتا تھا فورسفلی مجھے کوئی کہے تاڈی ایسی دی تیسی، تاڈی ایسی دی تیسی. یہ ڈنڈا پیر بھائی ہیں، انہوں نے پیار سے بھائیوں سب نے مل کے مجھے سمجھایا، انہوں نے کلیئر کیا، آیتیں رکھی، سب کچھ رکھا سامنے، آپس میں ڈسکشن ہوئی، سمجھ آ گئی بات کی، بالکل سمجھ آ گئی، اپنی اصلاح کر لی بیٹھ کر. بھائی یہ طریقہ ہوتا ہے کسی کو اصلاح کرنے کا. کیا ہم لوگ کوئی پرفیکٹ ہے یار؟ تم لوگ کہہ رہے ہو کہ جو آیات عیسیٰ کو جو نہیں سیکر مانتا وہ بھائی مسلمان ہے کہ نہیں. چھوٹی سی اگزامپل رکھنا چاہوں گا. تیری میں ایسی دی تیسی. سیکر بھائی جی جی الحمدللہ مجھے اتنا پتا ہے کہ یہاں پہ جو بیٹھ کے لوگوں کے اوپر فتوے دے رہے ہیں نا، ان سب سے پرانا ہوں الحمدللہ. آپ کو یاد ہے آپ نے اکثر اس چیز کا ذکر بھی کیا ہے کہ اسامہ کے ساتھ میری ڈیبیٹ کس بات کے اوپر ہوئی تھی؟ اسی ٹاپک کے اوپر. کیا میں اسی نے آ کے ٹاپک کے اسامہ کو اوپر کہا تھا کہ تم اسامہ کافر ہو، تم منافق ہو، تم یہ ہو؟ نہ. آپ میں نے نے اسامہ کو آپ کو یاد ہوگا آپ نے چڑھ چڑھ کے اعلان کیا تھا، جی یاد ہے ساحل بھائی کہ اسامہ کو کچھ یاد آیا نا آپ کو، جب آپ کی اور جی میری اس جی پہ بات بھی ہوئی تھی اور آپ نے اعلان بھی کیا تھا کہ اسامہ کو کچھ نہ کہے. بالکل. یہ بیٹھا ہے اسامہ، بیٹھے ہے جی، تباہی پھیری ہوئی ہے ان کی. انہوں نے عقیدہ ختم نبوت کا کام کرنا ہے، انہوں نے مسلمانوں کو کافر بنانا ہے، کافروں کو مسلمان نہیں بنانا انہوں نے. جی اسامہ بھائی آپ بولے، معذرت میں اس سے کہہ رہا تھا میں کرے. اس کو سمرائز کرنا چاہوں گا، سافٹ ٹچ میں دینا چاہوں گا. میں چاہتا ہوں آپ نے 3 ہفتے کی جو ڈسکشن ہو رہی تھی اس ٹاپک پہ پبلکلی، اس کو آپ نے کوزے میں بند کیا ہے، لیکن میں اسے سمجھانے کے طور پہ پیش کرنا چاہوں گا. ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم یہ سمجھے کہ کوئی اللہ کے رسول کے بعد جس نے دعویٰ نبوت کیا ہو، وہ اس کو کیا نام ہے، اس پہ صلاۃ و سلام پڑھنے کی اجازت ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، جائز ہے یا نہیں جائز. ہماری کیا اوقات کہ ہم اسے جائز قرار دے یا ناجائز قرار دے. پہلی بات تو یہ ہے، اصول پکڑ لے. ہم لوگ کہتے ہیں بالکل جائز نہیں ہے. ہمارا موقف بہت سمپل ہے اور بہت کلیئر ہے کہ اگر ایک، اور اس چیز کو سمجھانے کے لیے میں اتنی وضاحت دے رہا ہوں، ورنہ مجھے نہیں لگتا کہ مجھے اس پہ وضاحت دینی چاہیے، لیکن دینی پڑے گی کیونکہ آپ لوگ پڑھے لکھے انسان ہیں. نا ایکسپیکٹ کہ آپ اس چیز کو سمجھے، گہرائی کو سمجھے. اگر ایک مربی آتا ہے، راجت المنان صاحب، میں نام ایگزامپل دے دیتا ہوں، راجت المنان صاحب لے لے. یو اینڈ آئی بوتھ نو ویری ویل ہی از ویری اسٹبرن. اوکے، میں اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اپنے عقیدے نہیں چھوڑے گا اتنی آسانی سے، رائٹ؟ لیکن آپ جتنی بھی اس کے ساتھ گفتگو کریں گے، آپ اس کو تو تبلیغ کر رہے ہی نہیں ہو. تبلیغ کسے کر رہے ہو؟ جو سننے والے لوگ ہیں، رائٹ؟ جو سنتے ہیں، پیسیو لسنر ہے، اوپر نہیں آتے، بولتے نہیں ہیں. آل آف دوز پیپل یو آر ٹرائنگ ٹو گیٹ ٹو. ان لوگ، آپ راجہ المنان سے 10 سالوں سے ڈیبیٹ کر رہے ہو سارے کے سارے. میں ایک اصول کی بات کر رہا ہوں، رائٹ؟ صدیہ گزار دی آپ نے ان انسانوں کے ساتھ بات. میں مثال دیتا ہوں، عدنان مطلوب سے آپ ہفتے میں 10 بار بات کرتے ہو، ہر روز کرتے ہو. کیوں کرتے ہو؟ پارٹ آف دی ریزن یہی ہے جو سننے والے ان تک بھی میسج پہنچے. ایک ہی ٹاپک کو رگڑا جائے گا اگین اینڈ اگین. اب غور سے سنیے گا اور ٹھنڈے ہو کر سنیے گا. مسئلہ کیا ہے؟
جب ایک بندہ جو اپنے آپ کو تیز ترار سمجھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ لو جی میں کروں گا صلاۃ و اسلام بھیج کے، اور اس کو منع کرے، بالکل کرے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ اس سے ہر روز بات کر رہے ہیں، کس نے روکا ہے آپ کو؟ لیکن جب آپ کے پاس ایک عام احمدی آ جاتا ہے، وہ احمدی جس کو اتنا کچھ پتہ ہی نہیں ہے، جس تک آپ ہفتے میں 12 بار بات پہنچانا چاہ رہے اس ایک ڈیٹ احمدی کے تھرو، اگر وہ احمدی آپ کے ہاتھ آ جاتا ہے تو اس وقت اگر اس کے منہ سے نکل جاتا ہے اگنور. دین اگنور اٹ. ہم جب یہ بات پہلے، مجھے نہیں پتا یہ بات شروع کہاں سے ہوئی اور why it should be brought شروع up بھی in یہیں public سے ہوئی discussion. تھی اسام بھائی، ڈیبیٹ کی ہی بات تھی. ساحل کالو نے بھی، جو وہ ان کے استاد ہے جاؤلک صاحب، ان کا جو اسکرین شاٹ دکھایا تھا اس میں بھی یہی بات تھی کہ جب ڈیبیٹ چل رہی ہو، یہ کسی نے نہیں کہا تھا کہ ہم، وہ ایک ضد کر کے ایک شرارت ہوئی، وہ شرارت کے نتیجے میں بندہ غصے میں آ کے کر دیتا ہے اکثر، نہیں جیسے وہ مجھے کہا گیا، میں معافی بتا دیتا ہوں اچھا یار. پبلکلی ہو گیا، مجھے وہ ہو گیا سکر ہو بھائی. گیا، میں ادھر نہیں جا اس رہا، کو میں نہیں، ایڈ ہاں وہ کرنا تو چاہ رہا ہوں. پبلکلی بالکل، جب مان لیا گیا ہو گیا تو اس نے، ختم ہاں ہوگی اس بات. نے اپالوجائز کر لیا یار ہاں میرے مسلمان بھائی کو، نہیں، میں دل اس تو کی کہو، میں بات نہیں کر اپالوجائز رہا، کرتا ہوں، بالکل. وہ نہیں ختم میں وہ ہاں ہوگی بات نہیں بات کر وہاں رہا، پہ. میں کہہ رہا اب ہوں یہ کیوں خدا بنے ہوئے ہیں میں وہ ادھر ہی جب؟ جانے یہی لگا بات ہے نا، یہی ہاں بات. میں ادھر ہی جانے لگا ہوں تھوڑا سا، میں ایسے آدم علیہ ٹھنڈا ہو کے السلام سب کی کو دے رہا ہوں. سنت ہے بالکل. معافی مانگنی اور اللہ کا معاف کرنا، ٹھیک. اب یہ کیا خدا بنے ہوئے ہیں یہاں پہ جو اس کو لیٹ اٹ گو نہیں کر رہے؟ جب اگلے نے معافی مانگ لی ہے that story is وہ بھائی finished. جان دکان کیسے چلائیں، دکان کیسے چلے، اچھا ہاں ایڈی کیسے ٹارگٹ ہو. بالکل، یہ ہے اچھا بات. جب یہ سکر بھائی، آپ کو جی پتہ ہے جی. میں بھی ویکیشن پہ ہوں، ہوا یہ تھا کہ ایک دن میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، اور میں چاہتا ہوں سارے نیچے غور سے ٹھنڈے دماغ ہو کے ایک بار سوچے تو صحیح بات ہو رہی کیا ہے. میں نے سنا جی بات ہو رہی کہ کیا صلاۃ و اسلام پڑھنے کی اجازت ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، رائٹ؟ دی فرسٹ تھنگ کیم ان مائی مائنڈ، کیوں یہ بات ہو رہی کیوں ہے؟ آئی مین obviously اٹس سو شیور کہ نہیں ہونی چاہیے، رائٹ؟ دو ٹوک موقف جی، Here بالکل comes صحیح کہہ رہے ہیں آپ. لیکن غلط چیز کو، اور جب یہ اوپر گیا تھا میں نے ایک بات کی تھی، جب آپ جواب چاہتے ہیں نا یس اور نو میں، تب آپ چیزوں کو سمجھ نہیں پائے گے. اس کا آنسر گرے ایریا میں، بلیک اینڈ وائٹ میں کبھی تھا ہی نہیں. گرے ایریا وہاں پر آتا ہے جہاں پہ عام آدمی، عام احمدی آپ کے ہاتھ آ جاتا ہے. اسامہ بھائی، Then you have اسامہ to بھائی، hold اسامہ yourself. بھائی، اسامہ بھائی جی میری بات سنیں، معذرت میں آپ کو ٹوک رہا ہوں، میری بات سنیں. اسامہ بھائی وہ گزر گئی ہے سٹیج پیچھے، ٹھیک ہے. اسامہ بھائی اب بات سمپل سی یہ ہو گئی ہے، غیرت از یار ایک سیٹ چاہیے. گجر بھائی، زاہد جمیل بھائی، ایک ذرا ایک سیٹ دیجیے گا میں کہ جا رہا ہوں. مجھے عثمان بھائی کو بھی لے لو. اور جب چلے گا ایک ہوگی، ایک ہوگی، ایک ہوگی، ایک میں ہوگی. ادھر بھی آنے لگا ہوں سکر، وہ میرے بھی چند سوال ہے آج میں علمی طور پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں. اسامہ اور بھائی سمجھا کریں، ایک منٹ سمجھے، آج اوکے علمی اسامہ بھائی کرتے ہیں تھوڑی دیر میں، آج سمجھیں ذرا، آج علمی نہیں ہو رہی، آج یہ سما عملی علم ہو بھائی کی رہی. مار نہیں ہے. پوسٹ پون کریں اس دن تک جس دن ہم سب کا کٹھا چٹا کھولیں گے، اس دن جس تک دن ہم پوسٹ پون کچا کر لیں. چٹا کھولیں گے نا اسامہ بھائی، آپ ویٹ کریں. اور میں کہتا ہوں ریکارڈنگز ہو رہی ہیں، ریکارڈنگز ہو رہی ہیں جو کہ کیکا لگا رہے ہیں علیہ السلام پڑھنے کے بعد. جب مرزائی ان کے سامنے علیہ السلام پڑھ رہا ہے، مسلمان کیکا لگا رہا ہے، کیکا، اور منہ سے پتا کیا الفاظ ادا کر رہا ہے، سچ کہہ رہے ہو، سچ کہہ رہے ہو، سچ کہہ رہے ہو. پھر کیا کریں گے آپ؟ میرا سوال یہ ہے سکر سارے بھائی، پہلے سارے مل کے بولے استغفر اللہ، مل کے بولے. استغفر اللہ. استغفر اللہ، استغفر اللہ. استغفر اللہ. میں صرف استغفر ایک، اللہ، میں استغفر اللہ. اسپائی نہیں کروں گا، آئی اگری ود یو، لیکن میں صرف دو باتیں کروں گا سکر بھائی. جی آپ نے وہ باتیں بہت اچھی طرح واضح کی ہے، میں انہیں آسان لفظوں میں بیان کرنا چاہتا ہوں. اگر ہمارے مسلمان، اور بالکل ٹھیک ہے، آپ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی غیرت گوارا نہیں کرتی ایک بندہ آپ کے گھر آئے آپ اسے صلاۃ و اسلام پڑھنے دے، آئی ایگری ود یو. اگر وہ مربی ہے بالکل ایگری ود یو 110%. اگر وہ عام احمدی اس کے منہ سے غلطی سے نکل گیا ہے، اگنور عام بھی کیا احمدی جا سے سکتا کام نہیں ہے ان کا. اسامہ ہے. ٹھیک بھائی، ہو گیا. اسامہ بھائی میں نے آپ کو کہا نا، چھوڑ دیں ذرا علمی بات، اچھا چھوڑ ٹھیک دیں. ہے میں آخری بات کر دیں. اچھا وہ آ گیا آپ کے پاس، ٹھیک ہے، آپ نے اسے نہیں پڑھنے دی، آپ کی غیرت گوارا نہیں کرتی. کیا آپ کی غیرت گوارا کرتی ہے کیا پھر مرزا صاحب کے ساتھ صاحب لگائے؟ ہاں، کیا جو بات. بندہ اللہ کے رسول کے بعد دعوی نبوت کرے آپ اس کے ساتھ صاحب لگائیں گے؟ او مائی گاڈ، آپ اسے صاحب کہہ رہے ہیں؟ او مائی گاڈ، آپ صلاۃ و اسلام تو چھوڑے، میں اسامہ تو بھائی، مصعب اسامہ بھائی پہ لائک پلیز کرنے گریب لگا اے ہوا تھا. چیئر، گریب اے چیئر، اسامہ بھائی گریب اے چیئر پلیز.
اوکے اسامہ بھائی گریب اے چیئر، یہ بہت زیادہ دیکھے. اور پھر یا صاحب کی تو بات کی بات، اسامہ بھائی اس کے گھر جا کر آپ یہ الفاظ سن سکتے ہیں. تب غیرت کہاں جاتی ہے؟ That's the question. A $1 million question کہ آپ کی غیرت کیا پارٹ ٹائم آپ کے پاس ہوتی ہے؟ میں سوچنا چاہ رہا ہوں اگر ایک آپ نے اس چیز کو واقعی میں سٹریچ کرنا ہے اسامہ بھائی کچھ بھی کم ٹھہرے. ایک بندہ ہے فلاسفر، ماشاءاللہ بڑی بڑی دنیا میں فلاسفرز آئے ہیں. اس نے کہا کہ اگر میرے گھر میں اسموکنگ الاؤ نہیں کرتا، ٹھیک ہے جی، تو obviously میرے گھر کے رولز ہیں، اس کو فالو کرنا پڑیں گے. وہ جو آ رہا ہے اسموکر، ہاں جب میں اس کی بیٹھک میں جاؤں تو وہ اس کا گھر ہے، اس کے رولز ہیں. اسامہ بھائی ادھر ٹک ٹاک کے براڈ کے رولز نہیں لکھے ہوئے شریعت میں. شریعت کے فیصلے کے مطابق فیصلہ دیا جا رہا ہے اصول پہ، اور اصول یہ ہے کہ ایسے کسی بندے پر علیہ السلام نہیں پڑھا جا سکتا. کتنی اس کا خوبصورت مطلب بات ہے کی کہ آپ نے. آپ جو نو سموکنگ لکھا ہے وہ گھر کے رولز نہیں ہے، وہ نو سموکنگ بلکہ سموکنگ از انجوریس ٹو ہیلتھ لکھا ہے. بے شک. وہ شکر بھائی وہاں بھی نقصان دہ ہے، گھر میں بھی اور ہر ادھر جگہ بھی نقصان دہ ہے. مجھے فلاسفی کا نہیں پتا وہ کون اسامہ بھائی فلاسفر ہے. اسامہ بھائی ایک منٹ اوکے ٹھہریے گا. اسامہ اسامہ ٹھہر بھائی جائے ایک ایک منٹ سیکنڈ، رک جائے. اسامہ بھائی رک جائے ٹھہر جائے. گو ود دا فلو. آج ذرا اور طرح کا اسامہ بھائی ماحول ہے، رک جائیں ہاں ذرا. ڈنڈا پیر بھائی اصول بیان کیا گیا ہے کہ علیہ السلام اس لیے نہیں پڑھنے دینا چونکہ یہ ایمانی غیرت کا معاملہ ہے. بالکل، یہ اصول آ گیا. یہ اصول آ گیا. اب اس کو تشبیہ دے دی اسموکنگ کے ساتھ. ہوں، اب آپ کہتے ہیں میں سگریٹ اس لیے مجھے برداشت نہیں، یہ صحت کا معاملہ ہے. جی اب میرے گھر میں صحت ٹھیک ہے، میں نہیں پینے دے رہا، دوسرے کے گھر میں میری صحت کو کیا ہوگا جی؟ ادھر خراب نہیں ہوگی؟ ہوگی، دھوئیں لے ڈوبے گا آپ کو. دھواں ہی لے ڈوبے گا. تو بالکل پھر ہوگی. ایمانی غیرت گھر میں ہے، ادھر کیوں نہیں؟ تین چیزیں یہ کہیں. بات تو ہے. اصل میں ٹک ٹاک کی براڈ کی گیسٹ آپشن بھی شریعت کے اندر ہے نا میرے بھائی. اصل تو مسئلہ یہ ہے ہمارا. اب کہتے ہیں جی ہمارے ہاتھ میں 3 چیزیں ہیں کہ ایمان کے ہیں 3 درجے. چیک کریں آپ کنوینئنس کے لیے. 3 درجے یہ ہے کہ پہلے درجہ ہے کہ آپ اپنی براڈ پہ اس کو میوٹ کر سکتے ہو. دوسرا آپ اس کو اتار سکتے ہو، ٹھیک ہے جی. تیسرا کہ آپ اس کو لے ہی نہ. یہی 3 درجے بتائے گئے بالکل. بالکل کہ ہم اپنی براڈ پہ کر سکتے ہیں. یہاں ایمان ہمارا سیف ہے، وہاں ہم اس لیے نہیں کر سکتے، ہمارے ہاتھ میں اختیار نہیں ہے. پہلا ایمانی درجہ ہے تمہاری انگل شریف کا جو ریکویسٹ کا بٹن دباتی ہے جانتے ہوئے علیہ السلام پڑھے گا، وہ انگل شریف اپنے منہ میں لے لو پہلی بار، ٹھیک ہے. پھر وہ انگل شریف اگر تم اوپر بیٹھے ہو وہ علیہ السلام پڑھے تو وہ انگل شریف تمہارا مائک کھول سکتی ہے، جو تم نہیں کھولتے اس کو بھی اپنے منہ میں لے لو. پھر اس منہ میں جس میں انگلی لی ہے اس منہ سے تم وہاں بیٹھ کے بھی کذاب دجال کہہ سکتے ہو، لیکن تم نہیں کہتے ہو. پورا ہاتھ اپنے منہ میں اب لے لو. اور تمہارے پاس ڈسکنیکٹ کی آپشن بھی موجود ہے، تم ڈسکنیکٹ کر سکتے ہو. دل میں بھی برا جان سکتے ہو انگل سے، اور سوری دل میں برا جان سکتے ہو، ہاتھ سے انگل سے روک سکتے ہو ڈسکنیکٹ سے مائک کھول کے، اور منہ سے کذاب دجال کہہ سکتے ہو. یہ کنوینئنس کے گھوڑے اب مت دوڑانا، مار مار چپیڑے تمہارا بوتھا پن کے رکھ دیں گے. اب پتر تمہاری ریکارڈنگیں ہو رہی ہیں، ہو گئی ہیں، بلکہ تمہاری یہ انگل سمجھتے شریف ہیں بوتھے میں گھسائیں گے تمہارے جس منہ سے یہ تم نے خاموشی مسلمانوں جو پہ ہے وہ فتوے دیے ہیں. بزدلی ہے. ہم یہ صرف ایسی صرف نہیں اگنور دیکھے نا، کر ایک رہے ہیں کہ لمٹ ہے. ہم اس جگہ میں آنا نہیں چاہتے. مسلمان بھائیوں کے لیے ہم آج کرتے نہیں اور نہ ہی ہم یہی چاہتے ہیں. وہ خاموشی کا مطلب سمجھ رہے ہیں کہ ہم پتہ نہیں کہ کیا کر دیا ہم لوگوں نے ہاں کہ یہ خاموش ہے، اور بیٹھ کے براڈوں پہ رو رہے ہیں کہ ہمیں جواب نہیں دے رہے. دیں گے جواب، ہاں صبر کرو. اچھا میں صرف آخری بات کروں گا، کرنی بہت ضروری ہے. آپ نے ایک عامر مثال صاحب دی آپ ایک منٹ، اسامہ بھائی رک جائیں یار. اسامہ بھائی ابھی رک جائیں. اسامہ بھائی معذرت، آج آپ کو میں روک رہا ہوں، رک جائیں آج، رک جائیں. عامر روان بھائی آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ آپ نے کہا جی ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ ساتھ ہیں جی؟ لکھیں ذرا دوبارہ جی، ہے نا. کتنا دیکھیں کیسے جڑ جاتے ہیں بھائی. ہاں تو سب کے ساتھ ہے. گٹ آ گیا.
आमिर भाई अब आपको मेरी गैरत ठीक लग रही है ना? अब मैं अच्छा मुसलमान हूं ना? जी आमिर भाई, अब मैं अच्छा मुसलमान हूं ना? जी यही लिख रहे हैं, जी लिखा है उन्होंने। जी ठीक है। आमिर भाई आज से पहले मैं ठीक मुसलमान नहीं था ना? जब मेरे बारे में ये प्रोपोगेंडा हो रहा था कि मैंने अपनी ब्रॉड पे अलैहिस्सलाम की इजाजत दे दी, मैं अच्छा मुसलमान नहीं था ना? अब मैं अच्छा मुसलमान हो गया हूं ना? कैसे देखे, 1-2 मिनट के अंदर देखे मैं अच्छा मुसलमान हो गया। अब मैं आपसे कहूंगा कि फिर अब जो भी अब गैरत का तकाजा ये है, जो जाकर उनके साथ बैठकर अलैहिस्सलाम सुने, ये ईमानी गैरत का मामला है बाबू भैया। पहचाने ऐसे बंदे को भाई, मैं तो नहीं सुन सकता भाई, सीधी सी बात, मेरे को नहीं बर्दाश्त होता। मैं इसलिए नहीं जा रहा कादियानी ब्रॉड्स पे क्योंकि मैं अलैहिस्सलाम नहीं सुन सकता उनकी ब्रॉड पे बैठ के, बस खत्म बात। वो भी लानती है, बिल्कुल ठीक है, चैनू चलाओ हुण। वालेकुम सलाम दुल्ला भाई। ਸਿਕਰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਲਾਤ ਸਲਾਮ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਚਸਕਾ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ? ਉਹ ਹੁਣ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਚਸਕਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਕਰਨਗੇ ਚਸਕਾ ਨਾ ਪੂਰਾ ਬਹਿ ਕਰ ਕਰਨ। ਨਹੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਆਪਣੀ ਡਿਬੇਟਾ ਸੁਣਨ ਬਹਿ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ अलैहिस्सलाम ਹੋਣੀ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣਨਗੇ? ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਚਸਕਾ ਫਿਰ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਕਰਨਗੇ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਾਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਹੋਏਗੀ? ਰਹੀ। ਹਾਂ ਡੰਡਾ ਪੀਰ ਮੇਨ ਭਾਈ, ਗੱਲ ਇਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਖਤ ਤਰੀਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਘੰਟਾ 2-2 ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਤੇ ਉਹ ਸਲਾਮ ਸਲਾਤ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਈਕਮ ਦਾ ਪੜਦਾ, ਉੱਥੇ 6-6 ਇਕੱਠੇ ਪੜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 6 ਪੜਦੇ ਨਾ ਜ਼ਾਹਿਦ ਜਮੀਲ ਭਾਈ, ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਪੂਰੀ ਉਹ ਮਸਲਾ ਐਕੋ ਹੋ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ? ਹੁੰਦੀ ਸਾਊਂਡ। ਜ਼ਾਹਿਦ ਜਮੀਲ ਭਾਈ, ਮੈਂ